وہ گہری نیند سو رہا تھا کہ الارم تیز تیز بجنے لگا۔ الارم کی آواز اسے زہر لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر الارم بند کیا اور دوبارہ کمبل ٹھیک سے لے کر سونے لگا کہ جھماکے سے اٹھ بیٹھا اور بالوں میں ہاتھ رکھ کر بڑبڑانے لگا اور فٹ سے اٹھ کر الماری سے کپڑے نکالے اور واش گیا۔ سید محروز بخت لاؤنج سے اٹھ کر باہر کی طرف جا رہے تھے اور نگہت بیگم کچن سے آ رہی، تبھی ان کی نظر احمر پر پڑی جو سیڑھی اترتے ہوئے آ رہا تھا۔ وہ سیڑھی کے پاس رک گئی۔ اتنی دیر نگہت نے گھورا سوری موم وہ پیار سے کہنے لگا تمہارے ڈیڈ نے کہا بھی تھا کہ آج جلدی اٹھنا مگر تمہیں تو نگہت نے خفگی سے کہا مگر وہ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں ان کے ساتھ جانا پسند آفس، اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ احمر جلدی جاؤ، نگہت نے گھورا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ بلو جینس پر وائٹ شرٹ اور لیدر کی جیکٹ جوگرز کے ساتھ پہنے کھڑا تھا، بالوں میں جیل لگائے، ہاتھ میں گھڑی پہنے ہلکی سی بید، وہ اپنا ہر انداز جھلکا رہا تھا۔ جی ڈیڈ ایم ریڈی، وہ بھاگتا ہوا باہر گاڑی کے پاس آیا۔ وقت تمہارا انتظار نہیں کرے گا، ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ محروز بخت نے غصے سے کہا۔ وہ تھوڑی دیر ہو گئی ڈیڈ سوری، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، آئندہ ایسا نہ ہو۔ ایک نظر محروز نے اس کے حلیے پر ڈالی، ایسے جاؤ گے؟ برخوردار آفس جانا ہے، یونیورسٹی نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے اور وہ سکون کا سانس لینے لگا کہ کم سے کم آج تو جان چھوٹی۔ وہ اندر آیا تو نگہت نے پوچھا کیا ہوا، آفس کیوں نہیں گئے؟ چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ کہنے لگے گیٹ اب درست کرو، بتائیں اب میرے کپڑوں سے بھی مسئلہ ہے انہیں۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا، تم خود کو بدل کیوں نہیں لیتے؟ اب تمہیں بزنس میں آنا چاہیے بیٹا، جمع داری کو سمجھو۔ نگہت نے سمجھایا، ناشتہ لا دے پلیز موم، اس نے نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اچھا لاتی ہوں، نگہت مسکرا کر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی احمر کا چینج ہونا مشکل ہے۔ وہ چابی انگلی سے ہوا میں ہلاتے سیٹی بجاتے ہوئے اپنی دھن میں باہر نکل رہا تھا کہ سامنے سے بھاگنے کے انداز میں آتی فاریہ سے ٹکرایا اور اس کی چابی نیچے جا گری۔ وہ جینس پر پنک شرٹ پہنے کھلے ٹپ پٹنک سال کی بات بہت دلفریب لگ رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یار، تم ہر وقت ہوا میں سوار کیوں رہتی ہو؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ کیونکہ میں تمہارے بارے میں جو سوچتی رہتی ہوں، فاریہ نے یک دم کہا۔ کیا؟ وہ چونکا۔ میرا مطلب ہے کہ تمہیں کیسے سدھارا جائے؟ اس نے بات پلٹی، پہلے خود کو تو سدھار لو، گرتی پڑتی رہتی ہو، احمر نے اس کا بال کھینچتے ہوئے کہا اور باہر بھاگا۔ احمر وہ غصہ سے چلائی اور پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ وہ ڈرایوں کر رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا، عادل کا نمبر تھا۔ اس نے کان سے لگایا۔ ہاں بول، شام کو میں نے پارٹی رکھی ہے، نشا کی برتھ ڈے کے لیے تو پہنچ جانا لازمی۔ ہاں پتہ ہے، بتایا تھا تم نے، اس لیے یاد کروا رہا ہوں، ٹائم سے پہنچ جانا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس زیادہ، اس نے کہا۔ پر اس سے پہلے ہی اس کی گاڑی کے سامنے دو لڑکیاں آ گئی۔ اس نے بریک لگانے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے ہی وہ لڑکی نیچے گری۔ واشٹ، اس نے گاڑی روکتے ہی کہا اور تیزی سے باہر نکلا۔ آپ کو دکھتا نہیں ہے، اس نے قریب آتے ہی کہا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، غلطی بھی آپ کی اور چلا بھی ہم پر رہے ہو، ایک لڑکی نے کہا جبکہ دوسری نیچے بیٹھی تھی، شاید اس کے پاؤں میں چوٹ لگی تھی۔ وہ دونوں برقع پہنے ہوئے تھی۔ تم ٹھیک ہو فاطمہ؟ اس لڑکی نے نیچے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر کہا۔ وہ لڑکی اسبات میں سر ہلاتی بمشکل کھڑی ہوئی۔ اس نے کھڑے ہوتے ہی احمر طرف دیکھا، احمر بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں، گھنی ہنوز پلکیں، ہلکا سا کاجل لگائے، اس کی آنکھیں احمر پر ہی ٹکی تھی۔ احمر یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ احمر نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ان کی نظر ایک پل کے لیے ملی، پھر یک دم اس لڑکی نے نظریں جھکائی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ رات گہری تھی پر اس کی آنکھیں نیند سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو وہی آنکھیں اس کے سامنے آ گئی، وہی بھوری بڑی بڑی آنکھیں، سیاہ گھنی پلکیں جھپکتی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بڑبڑایا، اٹھ کر دراز سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور پینے لگا، لیکن ایک پل کے لیے بھی وہ آنکھیں اس کے خیالات سے دور نہیں گئی۔ وہ آج پھر سے نہیں اٹھا۔ محروز بخت نے نگہت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چھوڑے نا آپ، آہستہ آہستہ جمع دار ہو جائے، ابھی عمر ہی کیا ہے اس کی؟ نگہت نے جوش گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن میرے بعد اس نے ہی سنبھالنا ہے، سب ابھی سے دلچسپی لے گا تو آگے مسئلہ نہیں ہوگا اسے، اب وہ بچہ تو نہیں رہا۔ محروز بخت نے کہا، آپ بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ بچہ ہی ہے، ابھی سیکھ جائے گا، سب ٹائم تو دیں اسے آپ۔ نگہت نے کہا، ہم چلو میں چلتا ہوں، میٹنگ ہے آج، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور پھر میں نے تو مما سے کہہ دیا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، فاریہ کہتی چلی جا رہی تھی۔ وہ نیچے آیا تو فاریہ صوفے پر بیٹھی نگہت سے مخاطب تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ لو بھائی آنٹی آ گئے آپ کے لاڈلے، سو کر فاریہ نے یک دم کہا۔ یار تمہیں کوئی کام نہیں، صبح صبح دماغ کھانے آ جاتی ہو، اس نے صوفے پر گرنے کے انداز میں کہا۔ صبح؟ ہاں مسٹر، 12 بج رہے ہیں، دوپہر تک سوتے رہتے ہو بس، اس نے منہ چڑھا کر کہا۔ میں جس ٹائم اٹھتا ہوں اسی وقت صبح ہوتی ہے،
میری اس نے کہا موم ناشتہ اس نے کو کہا سید محروز بخت ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ احمد ان کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے کبھی اس نے اور نگہت نے احمد کی کوئی فرمائش رد نہیں کی تھی۔ احمد شروع سے لاڈ پیار کی وجہ سے تھوڑا ضدی تھا اور ذمہ داری تو کبھی اس پر پڑی ہی نہیں۔ وہ بس یونیورسٹی سے دوستوں میں اور پھر کلب وغیرہ گھر آتا تو بھی آرام ہی کے لیے کوئی کام ذمہ داری اٹھانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اور نماز قرآن اس نے نہ کبھی گھر کسی کو پڑھتے دیکھا نہ خود پڑھتا، بس بچپن میں پڑھا اور چھوڑ دیا۔ وہ اسلام سے خاصا دور تھا۔ نگہت پورا دن گھر میں بور ہوتی، یا تو پارٹیز میں چلی جاتی یا فاریہ آ جاتی ان کے پاس۔ فاریہ ان کے پڑوس میں رہتی تھی۔ اس کا باپ ایک ڈاکٹر تھا اور محروز بخت کا پرانا دوست تھا۔ فاریہ احمد کی دوست تھی، مگر ساتھ ہی وہ اسے پسند کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی کہا نہیں۔ اس کا سوچنا تھا کہ پہلے احمد اسے پروپوز کرے، مگر احمد کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ بس اسے اچھی دوست ہی مانتا تھا۔ فاطمہ اور ندا دونوں بہنیں تھیں۔ وہ ایک مفتی اور جانے مانے مولوی حافظ رزاق الدین کی بیٹی تھی، جن کا گھر صرف اسلام تک محدود تھا۔ ایک بھائی تھا جو اکثر شہر سے باہر رہتا، اس کا کہنا تھا کہ وہ خوب پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ مالی حیثیت میں بھی وہ لوگ کچھ کم نہیں تھے۔ ان کی ماں کافی سال پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ حافظ صاحب نہیں اکثر گھر سے باہر ہوتے، مگر ان کی غیر موجودگی میں بھی فاطمہ اور ندا نے کبھی گھر سے باہر بنا اجازت قدم نہیں رکھا۔ چوٹ کیسی ہے اب پاؤں کی؟ ندا نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا۔ اس لڑکے کی ڈھٹائی دیکھی تھی، غلطی بھی خود کی اور بحث بھی ہم سے، دل تو کر رہا تھا 2 تھپڑ لگاؤں گال پر۔ ندا نے غصہ سے کہا تجھے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ندا اس نے سمجھاتے ہوئے کہا بابا کو چاہیے، ایک گاڑی ہمیں بھی دے، آنے جانے کے لیے ہر جگہ پیدل ہی جانا پڑتا ہے۔ گاڑی ہوتے ہوئے بھی ندا نے بے رخی سے کہا اچھا چلائے گا؟ کون ڈرائیور؟ ندا نے کہا وہ تو نامحرم ہوگا اور ابا کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ فاطمہ نے کہا ہم چلو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ندا نے کہا اور باہر نکل گئی۔ وہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ کہ فاریہ کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے تم سے ایک کام ہے، فاریہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ خاص نہیں، تم بولو، اس نے ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا۔ پاپا کے ہاسپٹل لے چلو گے؟ فاریہ نے کہا کیوں جانا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ پیپرز دیے تھے سائن کے لیے، انہیں وہ چاہیے، تم لے کر تو چلو۔ فاریہ کھڑی ہوئی۔ اچھا چلو۔ احمد نے چابی اٹھائی اور کھڑا ہوا۔ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، چوٹ ٹھیل نہیں ہوئی تمہاری؟ ندا نے کہا نہیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ خود ہی اس نے پاؤں کو دیکھتے ہوئے کہا اٹھو چلو، میں دانیال بھائی کو کال کرتی ہوں، وہ ٹیکسی لے آئے گا۔ ندا نے کہا نہیں بابا، غصہ ہو جائیں گے۔ فاطمہ کے ندا کو دیکھ کر کہا کیوں ہوں گے؟ اب ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جائیں، اٹھو تم۔ ندا نے کہتے ہوئے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ پاپا، اس نے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا ارے تم یہاں کیسے ہو؟ احمد ایم فائن سر، احمد نے کہا۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ ایکسکیوز می، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہاں بول، کلب میں جانے کا پروگرام ہے؟ عادل نے کہا ہاں میں آ جاؤں گا۔ اس نے کہہ کر فون بند کیا اور پلٹنے والا ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے والے روم کی کھڑکی پر پڑی۔ وہ چلتا ہوا قریب آیا۔ کھڑکی کے اندر وہی کیا بیٹھی تھی، ایک نے بیڈ پر پاؤں رکھا ہوا تھا اور نرس اس کے پاؤں پر پٹی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی وہی بھوری بڑی بڑی آنکھوں والی تھی۔ اس دن کی طرح آج بھی اس نے نقاب کیا ہوا تھا، بس آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ ان آنکھوں کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ دوبارہ اپنے قدموں کے ساتھ وہیں کھڑکی کے پاس جم گیا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی روم سے باہر نکلی، احمد تیزی سے ان کے سامنے آ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ندا نے کہا میں وہ اس دن کے لیے سوری بولنے آیا ہوں، میری وجہ سے آپ کے پاؤں۔ وہ فاطمہ کی آنکھوں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اٹس اوکے۔ فاطمہ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کی نظر ابھی بھی آنکھوں پر تھی۔ نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ وہ کھچا چلا جا رہا تھا۔ اتنا کہہ کر فاطمہ اور ندا برابر سے گزر گئی، مگر وہ وہیں کھڑا انہیں پھر سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ فاریہ کے چٹکی بجانے پر اس نے پلکیں جھپکائی اور فاریہ کی طرف دیکھا جو اس کے برابر میں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ کہاں گم ہو؟ فاریہ نے کہا نہیں کچھ نہیں، چلے؟ احمد نے کہا ہاں چلو۔ فاریہ نے کہا وہ کلب آ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں بیٹھا رہا، اس کے خیال اس لڑکی کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ ڈرنک عادل نے اس کی طرف گلاس بڑھاتے ہوئے کہا، جسے وہ جوش میں ایک ہی سانس میں پی گیا اور ڈال اس نے عادل کی طرف بنا دیکھے کہا۔ عادل نے گلاس میں اور شراب ڈال دی۔ وہ گلاس کو ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس کے خیال سے وہ آنکھیں دو ہو نہیں رہی تھی۔ وہ تاش میں آ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اسے اس گلاس میں بھی آنکھیں دکھائی دینے لگی۔ اس نے گلاس کو اٹھایا اور پوری طاقت سے سامنے دیوار پر پھینکا۔ وہ رات سے گھر آیا تھا تو اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ صبح دیر تک سوتا رہا۔ جب وہ نیچے آیا تو کچھ مہمان بیٹھے تھے۔ بلیک جینس پر ریڈ ٹی شرٹ اور لیدر کی جیکٹ پہنے وجیہہ لگ رہا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا آیا۔ سلام دا کے بعد وہ باہر چلا گیا، پھر شام میں ہی واپس آیا۔ مما کون تھے وہ لوگ؟ اس نے نگہت سے پوچھا۔ تمہارے ڈیڈ کے دوست تھے۔
رشتے کے لیے آئے تھے۔ نگہت نے کہا اب ڈیڈ اس عمر میں دوسری شادی کریں گے؟ اس نے شرارت سے کہا۔ احمر نگہت نے گھورا، وہ تمہارے رشتے کے لیے آئے تھے اور تم غائب کہاں ہو گئے تھے؟ نگہت نے پوچھا مام مجھے ابھی شادی نہیں کرنی پلیز، وہ اکتایا۔ تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ نہیں مجھے کوئی پسند نہیں، بس ابھی نہیں کرنا چاہتا، اس نے کہا اور بیٹھ گیا۔ کھانا کھایا تم نے؟ نگہت نے کہا نہیں، اس نے ٹی وی آن کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں لگواتی ہوں کھانا، نگہت نے مسکراتے ہوئے کہا اور چلی گئی۔ بابا میں کھانا لگا دو؟ ندا نے کہا ہاں بیٹا لگا دو، آج فاطمہ نظر نہیں آ رہی؟ حافظ صاحب نے کہا وہ بابا اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، سو رہی ہے۔ وہ ندا نے بتایا مگر کیسے لگ گئی چوٹ؟ حافظ پریشان ہوئے۔ وہ بابا ہم اجتماع سے آ رہے تھے تو ایک گاڑی سے ٹکر لگ گئی، ندا سر جھکائے بتا رہی تھی۔ ایسے کیسے ٹکر لگ گئی؟ زیادہ چوٹ لگی ہے؟ وہ گھبرائے نہیں بابا زیادہ نہیں لگی۔ ندا کے کہنے پر انہیں تسلی ہوئی۔ کل سے میں ایک گاڑی لگوا دوں گا، اس میں جانا۔ حافظ بیٹھتے ہوئے کہنے لگے جی میں کھانا لاتی ہوں۔ ندا کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ یہ فاریہ نہیں ہے، ابھی تک اس کو جانا ہی نہیں۔ احمد غصہ میں کہنے لگا ہوگی بیٹا وہ آ گئی۔ نگہت نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا جہاں سے وہ جینس پر بلیک ٹی شرٹ پہنا پرس ہاتھ میں لہراتی آتی تھی، نہایت ہی کوئی فضول لڑکی ہو تم یار، ٹائم دیکھو کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ احمد غصہ سے دھاڑا تو کیا ہو گیا، تھوڑا ویٹ کر لیا تو؟ فاریہ نے اسی کی ٹون میں کہا اب اکیلی جاؤ، میں نہیں لے کر جا رہا۔ احمد صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا آنٹی دیکھیں اسے، وہ جھنجھلائی اٹھو جلدی۔ اس نے دوبارہ کہا میں نہیں جا رہا۔ احمد نے ناگواری سے کہا مجھے شادی پر جانا ہے۔ پھر فاریہ نے بتایا تو؟ احمد نے روکھا سا جواب دیا پلیز اچھا سوری اب تو اٹھ جاؤ۔ فاریہ نے منت کی، وہ مسکرا دیا چلو۔ احمد اٹھ کر کہنے لگا ہائے کنتے اچھے ہو تم۔ فاریہ چلتے چلتے کہا پتا ہے، وہ جتانے لگا ویسے احمد مجھے کوئی لڑکا نہیں ملا، نہ میں تم سے ہی شادی کر لوں۔ اس نے شرارت سے کہا میں تو کبھی نہ کروں تم سے، مجھے پاگل نہیں ہوگا۔ احمد نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تمہارا مطلب میں پاگل ہوں؟ فاریہ نے غصہ سے پوچھا کوئی شک؟ احمد نے ڈرائیو کرتے ہوئے کہا احمد میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی، اس نے چڑھتے ہوئے کہا اور وہ قہقانہ انداز میں ہنسنے لگا۔ فاطمہ اور ندا گاڑی میں ہی آیا جایا کرتی، فاطمہ کا پاؤں بھی اب ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ اجتماع سے آتے ہوئے ڈرائیور کو بول کر مال کی آ گئی، بابا کے لیے بھی کپڑے لیے لیں گے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ تھوڑی شاپنگ کرنے کے بعد وہ حجاب کی شاپ کی طرف گئے۔ آؤ حجاب دیکھتے ہیں، ندا نے کہا اور شاپ کے اندر لے گئی۔ اسے یہ ٹھیک ہے؟ ندا نے پسند کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ دو پیک کروا لے، فاطمہ نے کہا۔ اسے اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی، اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں ایک لڑکا کھڑا وحشیانہ طریقہ سے مسکرا رہا تھا۔ ندا چل یہاں سے، فاطمہ نے گھبراتے ہوئے کہا کیا ہوا؟ ندا نے پوچھنا چاہا مگر وہ اسے بازو سے پکڑے باہر لے آئی اور تیز تیز قدم بڑھانے لگی۔ وہ تیزی سے آ رہی تھی، بار بار خوف سے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کسی سے زور سے ٹکرائی، اس کا سارا سامان نیچے گر گیا۔ وہ نیچے بیٹھ کر سامان اٹھانے لگی، ٹکرانے کی وجہ سے جھٹکے سے اس کا نقاب اتر گیا اور چہرہ نظر آنے لگا۔ احمد کی نظر اس کے چہرے پر ٹک، بڑی بڑی بھوری آنکھیں، گلابی ہونٹ، صاف رنگت، اس کا انداز تعریف کے لائق۔ احمد اس کے بالکل سامنے زمین پر بیٹھا تھا اور وہ سامان شاپر میں ڈال رہی تھی۔ اس نے ایک نظر احمد پر ڈالی اور فٹ سے نقاب ہاتھ سے پکڑ کر چہرے پر لگایا اور کھڑی ہو گئی اور وہاں سے تیزی سے بھاگی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، احمد کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس واقعہ کو 2 مہینے ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد احمد اور فاطمہ کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر احمد اس دن چہرہ دیکھنے کے بعد اور بھی کھچتا جا رہا، اس کے دماغ سے خیال نہیں جا رہا تھا یار وہ لڑکی ایسی تھی کہ میری نظر نہیں ہٹ رہی تھی، پتہ نہیں اس میں ایسا کیا تھا۔ احمد نے کہا وہ کون تھی، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے؟ عادل نے پوچھا مجھے خود نہیں پتا۔ احمد نے افسردگی سے کہا چل میں معلوم کرواتا ہوں۔ عادل تسلی دی اور وہ مسکرا دیا، بھائی کا فون آیا تھا، ندا نے بتایا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ فاطمہ نے پوچھا کچھ نہیں، پرسوں آ رہے ہیں، ابا سے کچھ بات کرنی ہے، پوچھ رہے تھے۔ ابا کہاں؟ مگر ابا تو شام میں آئیں گے، میلاد سے؟ ہاں بتا دوں گی، خود ہی بات کر لیں گے، ندا نے کہا۔ وہ جب نیچے آیا تو مہروز بخت بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ اس کا جی ڈیڈ آپ نے بلایا؟ احمد نے آتے ہی کہا ہاں بیٹھو۔ مہروز نے اشارہ کرتے ہوئے کہا رفیق صاحب کے گھر سے رشتہ آیا ہے، تمہارے لیے میڈیکل کر رہی ہے، ان کی بیٹی اچھے لوگ ہیں، ہمارے سٹیٹس کے مطابق ہیں، تم لڑکی دیکھ آنا، پسند آئے گی تو آگے بات بڑھائیں گے۔ مہروز صاحب نے بات مکمل کی مگر ڈیڈ ابھی سے شادی؟ احمد نے جھجکتے ہوئے کہا شادی نہیں کر رہے، ابھی بس منگنی کر رہے ہیں، تم دیکھ آنا لڑکی۔ مہروز بخت نے سنجیدگی سے کہا جی ڈیڈ۔ اس نے سر جھکائے کہا میں نے سب پتہ کروا لیا ہے، اس لڑکی کا کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس لڑکی کا باپ مولوی اور بھائی شہر سے باہر رہتا، کسی کمپنی میں جاب ہے، شاید ایک چھوٹی بہن ہے، بس گھر میں اسلام گھرانہ ہے۔ یار تیرے ٹائپ کا نہیں، عادل نے سوچتے ہوئے کہا ہمن ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو احمد نے چائے پیتے ہوئے کہا شادی نہیں کرنی مجھے یار۔ احمد نے ناگواری سے کہا وہ ویسی لڑکی نہیں ہے یار جیسا تو سمجھ رہا ہے۔
نہ ویسا نہیں ہو سکتا، ابھی تو بتایا تجھے اسلام ٹائپ لڑکی ہے، عادل نے سمجھایا، ہم رہتی کہاں ہے؟ ایڈریس دے، احمد نے کچھ سوچ کر کہا، مگر یار۔ عادل نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے باٹ کاٹی، میں کچھ نہیں کر رہا، یار دے تو صحیح، احمد نے دوبارہ کہا۔ وہ کب سے بیل بجا رہا تھا مگر کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ وہ پلٹا ہی تھا کہ کسی کی آواز آئی، وہ آواز جو وہ پہلے بھی ایک بار سن چکا تھا۔ اندر سے آواز آئی مگر وہ بس خاموش کھڑا تھا۔ جب کچھ دیر تک جواب نہیں آیا تو فاطمہ نے دروازہ کھولا، حسب معمول آج بھی اس کا چہرہ نقاب میں تھا۔ وہ احمد کو پہچان گئی تھی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کیا ہم کہیں باہر مل سکتے ہیں؟ احمد نے کہا، کیا؟ فاطمہ بس اتنا کہ سکی، کچھ سوچ کر اس نے دروازہ کھٹ سے بند کر دیا۔ فاطمہ کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتے ہی اندر بھاگی۔ وہ جینس پر بلیک شرٹ اور کوٹ جوگرز کے ساتھ پہنے ہوئے تھا، ہاتھ میں گھڑی، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، وہ واقعہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کب سے بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سفید رنگت جینس پر وائٹ ٹی شرٹ، سلیو لیس جہاں سے اس کی دو دھیاں بازوں صاف جھلک رہی تھی، ڈائی کیے ہوئے سلکی بال، شولڈر کٹنگ۔ وہ لڑکی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور سوری ایم لیٹ، اس نے قریب آ کر کہا، مائی نیم از رائنا۔ وہ بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، اینڈ یو؟ احمد رائٹ؟ وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہنے لگی۔ احمد نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ بیٹا کچھ اچھے سے کھانے بنا لینا، حافظ صاحب نے کہا۔ جی ابا، بھائی جو آ رہا ہے میرا، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابا ویسے بھائی کو کیا بات کرنی تھی آپ سے؟ ندا نے پوچھا۔ وہی شادی کی، اور کیا بات کر سکتا ہے؟ حافظ صاحب نے کہا۔ تو ابا کر دیجئے نا ان کی شادی، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، بس اب تو کرنی ہی ہے، زدی جو ہے وہ، حافظ صاحب نے اکتا کر کہا، ایک ہی تو بھائی ہے ابا ہمارا، اس کی خوشی میں ہم بھی خوش ہیں، فاطمہ نے کہا۔ حافظ صاحب اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے، ان کا ایک ہی بیٹا، ان کے بڑھاپے کا سہارا۔ وہ چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا۔ لڑکی کیسی لگی؟ نگہت نے پوچھا۔ اچھی تھی، اس نے بس اتنا کہا۔ تو بات آگے بڑھائیں، نگہت نے کہا۔ اتنی جلدی کیا ہے موم؟ احمد نے اکتا کر کہا۔ بیٹا مجھے تمہارے ڈیڈ کو جواب دینا ہے، نگہت نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ابھی مجھے کچھ ٹائم چاہیے موم۔ احمد نگہت کی طرف الجائی نظروں سے دیکھا، ٹھیک سوچ کر جواب دے دینا مگر جلدی، نگہت مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، ہاتھ اس کا لیمپ کے بٹن پر تھا جسے وہ کبھی جلا رہا تھا کبھی بجھا رہا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھا، اس کے خیال کا محور بس فاطمہ کے ارد گرد تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی خوبصورت آنکھیں، گویا ہر چیز احمد کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں کیوں اس معمولی سی لڑکی کو سوچ رہا ہوں؟ کیوں میں اس کے گھر گیا تھا؟ سوال اس کے ذہن میں بار بار آ رہے تھے۔ کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی کیا؟ نہیں نہیں، احمد فیروز بخت کو محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ خود کلامی میں مصروف تھا اور رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یار میں پاگل ہو جاؤں گا، احمد نے اکتا کر کہا۔ لیکن یار، عادل نے کہا، مجھے وہ ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ سکون۔ وہ مجبور تھا۔ تو ایک کام کر، شادی کر لے، وہ لڑکی تیرے دماغ سے نکل جائے گی تو اپنی نئی لائف میں مصروف ہو جائے گا، عادل نے سمجھایا۔ ہاں شاہی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، احمد نے کہا۔ وہ بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ فاریہ وہاں آج کل تو لڑکیاں دیکھی جا رہی اور ہمیں کچھ بتایا بھی نہیں، فاریہ نے کہا۔ ارے یار، ڈیڈ نے کہا تمہیں دیکھ آیا، احمد نے اکتا کر کہا۔ پھر کیسی لگی تم؟ فاریہ نے تشویش سے کہا۔ اچھی تھی، احمد نے چائے کا سب لیتے ہوئے کہا۔ مطلب تمہیں پسند ہے؟ فاریہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، احمد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں مطلب پسند ہوگی تو آگے چل کر محبت ہوگی، شادی ہوگی، فاریہ نے کہا۔ محبت؟ اس نے فاریہ کو دیکھا۔ ہاں، جہاں محبت نہیں ہوگی وہ رشتہ کتنا دور تک چلے گا؟ آخر ہمیں شادی اسی سے کرنی چاہیے جس سے محبت ہو، فاریہ نے رائے دی۔ چلو میں چلتی ہوں، مجھے پارلر جانا ہے، وہ کہتی کھڑی ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی احمد کے دماغ میں وہی باتیں چل رہی تھی، ہمیں شادی اسی سے کرنی چاہیے جس سے محبت ہو، یہی ایک جملہ بار بار اس کی سماعت سے ٹکرا رہا تھا۔ بھائی نے ناشتہ کر لیا؟ فاطمہ نے ندا سے پوچھا۔ نہیں، سو رہے ہیں، تھک گئے تھے کل، ندا نے کہا۔ اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگی اور وہ اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر کمرے میں آئی تو سامان بکھرا ہوا تھا۔ یہ ندا کبھی نہیں سدھرے گی، بڑبڑاتے ہوئے وہ سامان اٹھانے لگی۔ سب سامان اپنی جگہ پر رکھ کر کھڑکی کی طرف آئی، وہ پردہ صحیح کرنے ہی والی تھی۔ اس کی نظر نیچے کھڑے شخص پر پڑی، اس نے جھٹ سے پردہ گرا دیا، اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ آخر یہ لڑکا چاہتا کیا ہے؟ اس نے خود کلامی کی، یا اللہ کسی نے دیکھ لیا تو وہ پریشان ہوئی۔ موم آپ انہیں انکار کر دیں، احمد نگہت کو دیکھ کر کہا۔ کیا؟ نگہت نے حیرانی سے پوچھا۔ بس مجھے نہیں اس لڑکی سے منگنی یا شادی، احمد نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ مگر وجہ بھی ہوگی؟ انکار کی نگہت نے کہا۔ موم شادی ہمیں اس سے کرنی چاہیے جو پسند ہو ہمیں، پلیز موم کہہ کر اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف نکل گیا۔ بھائی گھر پر تھا۔
اس لیے اور ندا کے سر میں بھی درد تھا تو اس نے اجتماع میں جانے سے منع کر دیا تھا۔ ندا دروازہ بند کر لے، میں اجتماع میں جا رہی ہوں، فاطمہ نے کہا اور باہر نکلی، مگر اس کی نظر سامنے گاڑی پر پڑی جس میں احمر بیٹھا تھا۔ وہ شادی فون پر مصروف، اس نے باہر آتی فاطمہ کو نہیں دیکھا۔ فاطمہ نے حقارت بھری نظر سے اسے دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو ایسا کر اسے بتا دے اپنی محبت کے بارے میں، جب تو پہلا قدم اٹھائے گا تو آگے بھی سب ٹھیک ہوگا، ٹینشن نہیں۔ عادل نے کہا اگر اس نے منع کر دیا احمر پریشان ہوا ہمم کر بھی سکتی ہے، لیکن تو بات تو کر کے دیکھ۔ عادل نے سمجھایا یار 2 دن سے انتظار کر رہا ہوں، وہ گھر سے ہی نہیں نکلی، لوفر لڑکوں کی طرح گھر کے باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوں اس کا۔ احمر نے اکتا کر کہا کیا؟ ہاں ابے وہاں کیوں کھڑا ہے؟ تو اس لڑکی نے تجھے دیکھا تو لوفر ہی سمجھے تجھے وہ۔ عادل نے ہنستے ہوئے کہا تو کیا کروں، وہ پردے والی ہی اتنی ہے، کہیں نکلتی نہیں۔ احمر نے کہا ہاں لیکن ابھی تو واپس آ، وہاں مت کھڑا ہو، اپنی نہیں تو اس کی عزت کا ہی خیال کر لے۔ عادل نے دوبارہ سمجھایا اچھا چل آ رہا ہوں کہ کر۔ اس نے کال کاٹ دی۔ شام ہو گئی تھی، وہ جب اجتماع سے واپسی آ رہی تھی تو باہر اس کی گاڑی نہیں تھی، یا شاید اب تک آئی نہیں تھی۔ اب تک گاڑی نہیں آئی، وہ پریشان ہوئی، تھوڑا انتظار کرتی ہوں آ جائے گی۔ اس نے خود کلامی کی، مغرب کی آذان ہونے والی تھی مگر گاڑی نہیں آئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ پیدل ہی نکلی، تھوڑا آگے نکلی تو احمر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ احمر نے اسے آتے دیکھا تو اس کی طرف بڑھا، وہ تیز تیز قدم بڑھا رہی تھی کہ احمر اس کے راستے میں آ گیا۔ وہ آج بھی نقاب میں تھی، اس کی آنکھوں میں وہی خوبصورتی تھی۔ پلیز میری ایک بار بات سن لے، احمر نے کہا، دیکھیں میں کسی انجان شخص یا نامحرم سے بات نہیں کرتی، پلیز میرا پیچھا مت کیا کرے۔ فاطمہ نے کہا اور آگے بڑھ گئی، مجھے آپ اچھی لگتی ہو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ احمر نے کہا آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ کسی لڑکی کا پیچھا کرنا، اس کے گھر کے باہر کھڑے رہنا، یہ صحیح نہیں ہے، پلیز میرا پیچھا کرنا بند کر دے، اس نے زور سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ میں ایسا نہیں ہوں، آپ غلط سمجھ رہی ہو، احمر نے کہا، اس سے پہلے ہی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ یار اس نے تو مجھ سے بات ہی نہیں کی، وہ افسردہ بیٹھا تھا۔ تو تجھے کس نے کہا تھا اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو جا؟ عادل نے اکتا کر کہا، تم نے؟ احمر نے اسے گھورا، ابے میں نے کب کہا؟ وہ ہڑبڑایا، تو نے کہا تھا اسے اپنی محبت کے بارے میں بتا دے۔ احمر نے جھٹ سے کہا، تو میں نے یہ کب کہا؟ تو اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو جا۔ عادل نے کہا اب کیا کروں میں، وہ تو مجھے لوفر سمجھ رہی ہے۔ احمر نے اداسی سے کہا ہاں کچھ کرتے ہیں، رو مت۔ عادل نے ہنستے ہوئے کہا۔ بدلے میں احمر نے سسے گھوری سے نوازا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کب سے گہری سوچ میں تھی، اسے بار بار احمر کی سوچ آ رہی تھی۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہو، میں محبت کرتا ہوں آپ سے، اس کے جملے مزید خوف پیدا کر رہے تھے۔ اس کے دل میں بہت بڑی تصویر بنی تھی احمر کی، وہ اسے نہایت ہی گھٹیا انسان سمجھ رہی تھی۔ اس کی نظر میں احمر ایک آوارہ اور بدماش تھا۔ ہر رات کی طرح آج بھی وہ خیالوں میں ہی گم تھا۔ اسے بس یہی بات کھائے جا رہی تھی کہ فاطمہ اسے آوارہ بدماش سمجھ رہی ہے، شاید وہ ٹھیک سمجھ رہی ہے۔ ایسا کون سا عیب ہے جو مجھ میں نہیں، میں اس کے لائق نہیں؟ شاید اس نے خود کلامی کی، نہ جانے کتنی سگریٹ وہ پی چکا تھا۔ رات بھی کافی ہو گئی تھی، پر کتنی ہی دیر اسے نیند نہیں آئی۔ صبح بھی وہ جلدی اٹھ کر نیچے آ گیا تھا۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، میرا بیٹا آج اتنی جلدی اٹھ گیا؟ نگہت نے اسے دیکھ کر کہا۔ بس منہ آنکھ کھل گئی تھی تو پھر میں نیچے آ گیا۔ احمر نے کہا آ جاؤ ناشتہ کرو۔ نگہت نے مسکراتے ہوئے کہا جی مم، اس نے کہا اور کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ تبھی محروس بخت بھی آ گیا۔ احمر کو دیکھ کر حیران ہوئے، آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گیا یہ؟ محروس بخت نے مسکراتے ہوئے کہا میرا بیٹا اب آہستہ آہستہ سمجھدار ہوگا۔ نگہت نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کہا ہم اچھی بات ہے۔ محروس بخت نے کہا وہ رکھتی دیکھ کر کیا جواب ہے پھر تمہارا؟ محروس بخت نے پوچھا۔ وہ ڈیڈ مجھے نہیں کرنی شادی اس لڑکی سے، احمر جواب دیا۔ کیوں، کیا پرابلم ہے اس میں؟ محروس بخت نے احمر کی طرف دیکھ کر کہا ڈیڈ ضروری تو نہیں کسی میں پرابلم ہو تب ہی انکار ہو۔ احمر نے سمجھانے کی کوشش کی، میرے خیال میں تو ایسا ہی ہوتا۔ محروس بخت نے تلخی سے کہا احمر خاموش، کوئی پسند ہے؟ محروس نے دوبارہ پوچھا نہیں۔ احمر نے انہیں بنا دیکھے ہی جواب دیا تو پھر اس لڑکی کو ڈن کرو اور کل سے آفس جوائن کرو۔ محروس بخت نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ میری گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ وہ نگہت سے مخاطب تھے۔ نگہت نے گاڑی کی چابی انہیں دی اور وہ باہر نکل گئے۔ نگہت نے ایک نظر احمر پر ڈالی جو ناشتہ نہیں کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ احمر، نگہت نے کہا، مگر وہ بنا جواب دیے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ بھائی مجھے بھی شاپنگ کرنی ہے، آخر میرے اکلوتے بھائی کی منگنی ہے۔ فاطمہ نے بھائی سے لپٹتے ہوئے کہا مجھے بھی کرنی ہے، ہم آج ہی شاپنگ کریں گے، ابا کل بہت کام ہوں گے۔ ندا نے کہا ہاں ہاں شہروز بیٹا اس کو پیسے دے دو، دونوں بہنیں تیاری کر لے گی۔ حافظ صاحب بیٹے سے مخاطب تھے۔ جی ابا۔ شہروز نے جیب سے پیسے نکالے اور ندا کو دے دیے۔ یہ ہوئی نہ بات، ندا خوش ہوئی، وہ سب ہی آج بہت خوش تھے۔ شہروز کی کل منگنی تھی جو حافظ صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، اور فاطمہ اور ندا کا اکلوتا بھائی وہ ریسٹورنٹ سے نکل رہا تھا
جب اس کی نظر سامنے کپڑوں کی شاپ پر کھڑی دو لڑکیوں پر پڑی، وہ بھاگتا ہوا آیا، ان کے قریب وہ شاپ سے نکل رہی تھی کہ فاطمہ کی نظر اس پر پڑی۔ ندا ایک منٹ وہ کہہ کر اس کی طرف آئی، غصہ تھا مانو آج وہ احمر کو سبق سکھا دے گی کہ کسی لڑکی کا دوبارہ پیچھا نہیں کرے گا۔ شکر آپ خود ہی آ گئی، مجھے آپ سے بات کرنی تھی، اس نے ہانکتے ہوئے کہا۔ آپ سے میں محبت کرتا ہوں، میں آپ کے گھر اپنی موم کو بھیج سکتا ہوں رشتے کے لیے۔ احمر نے کہا، آپ جیسے انسان سے شادی کیا ہے آپ کے پاس ایسا؟ فاطمہ نے غصہ سے کہا، میرے پاس سب کچھ ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے بات کاٹ دی، اسلام ہے آپ کے پاس؟ ارے پہلے اپنے رب کو راضی کریں پھر میرے پاس آئیے گا، اور رہی بات میری، مجھے آپ جیسے لوفر اور آوارہ لڑکے بالکل نہیں پسند، آئندہ میرا پیچھا مت کیجیے پلیز، فاطمہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اور وہاں سے نکل گئی۔ وہ اپنے حواس کھوتے ہوئے وہیں کھڑا رہا، گاڑی کو تیز اسپیڈ میں بھگا رہا تھا، باتیں بار بار اس کے ذہن سے ٹکرا رہی تھی۔ اس لڑکی کو ڈن کرو، کیوں مجھے بار بار تنگ کر رہے ہیں؟ پلیز میرا پیچھا کرنا بند کر دیں، آپ اس کے گھر کے باہر کھڑا رہے گا تو وہ تجھے لوفر ہی سمجھے گی۔ نہ میں انجان شخص اور نہ محرم سے بات نہیں کرتی، اسلام ہے آپ کے پاس؟ مجھے آپ جیسے آوارہ اور لوفر لڑکے بالکل پسند نہیں۔ ارے پہلے اپنے رب کو راضی کرے، سب کی باتیں اس کے دماغ سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھ میں ہر عیب ہے، میں اس کے لائق نہیں، وہ سوچ رہا تھا۔ وہی بھوری خوبصورت آنکھیں، سفید رنگت کھلتا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑا، اس کا سر پھٹنے کو تھا۔ اس نے سے آتی گاڑی کو نہیں دیکھا، اور جب دیکھا تو وہ بہت قریب آ چکی تھی۔ اس نے کوشش کی پر حالات ہو گاڑی کو سنبھال نہ سکا۔ فاطمہ کچن میں برتن دھو رہی تھی اور سوچ دور کہیں گم تھی۔ کون تھا وہ لڑکا؟ ندا کی آواز پر وہ چونکی۔ پتہ نہیں، فاطمہ نے نل بند کرتے ہوئے کہا۔ جب نہیں پتا تھا تو اتنی باتیں کیوں سنائی اسے؟ ندا سینے پر ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ندا وہ لڑکا پتہ نہیں کتنے ہی دن سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ فاطمہ نے قریب آ کر کہا، تو نے مجھے بھی نہیں بتایا؟ ندا نے کہا، نہیں، کیونکہ مجھے لگا وہ سدھر گیا، دوبارہ میرا پیچھا کرے گا، لیکن آج پھر۔ فاطمہ جھنجھلائی، جو بھی تھا فاطمہ، تجھے حق نہیں کسی انسلٹ کرنے کا۔ ندا نے فاطمہ کو کہا، اس نے تجھے پرپوزل دیا، تم نے انکار کر دینا تھا۔ بس تم نے جو یہ بات کہی کہ پہلے اپنے رب کو راضی کرے، بہت غلط تھی۔ کیا تو جانتی ہے کہ رب اس سے راضی ہے یا نہیں؟ یا یہ جانتی ہے کہ رب تجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ ندا کہتی چلی جا رہی تھی۔ اور رہی بات اس لڑکے کی کہ وہ لوفر ہے، تو یہ بھی رب ہی جانتا ہے کون کتنا گنہگار ہے، یہ بھی رب ہی جانتا ہے۔ فاطمہ ندا نے بات پوری کی اور وہاں سے چلی گئی، اور وہ وہیں کھڑی سوچتی رہی کہ شاید اس نے کچھ غلط کہہ دیا تھا، شاید اس نے غرور کر لیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل کے ایک کمرے میں تھا، اس کے ارد گرد سب موجود تھے۔ احمر نگہت نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، موم میں یہاں۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، احمر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، پر اب کہ تمہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی، خدا نے رحم کر دیا کہ اتنے بڑے ایکسیڈنٹ کے بعد بھی تم صحیح سلامت میرے سامنے ہو۔ نگہت نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اس کے دماغ نے بجلی کی رفتار سے کام کیا اور اسے سب یاد آ گیا کہ فاطمہ اور اس کے درمیان کیا بات ہوئی تھی، اور تیز اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ تبھی اس کی گاڑی کے سامنے کوئی گاڑی آ گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور آنسوں کا قطرہ اس کی آنکھ سے گرا۔ قرآن پاک پڑھ کر آئی تو ندا کپڑے استری کر تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، فاطمہ اٹھی اور دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کا ہاتھ سے نقاب کیے دروازہ بنا پوچھے ہی کھول دیا۔ ابا، فاطمہ نے سامنے حافظ صاحب کا چہرہ اترا ہوا دیکھا۔ حافظ صاحب کے پیچھے کچھ آدمی بھی کھڑے تھے۔ حافظ صاحب کی آنکھوں سے آنسوں گر رہے تھے۔ فاطمہ کا دل پھٹنے کو تھا۔ ان آدمیوں کو دیکھ فاطمہ نے بنا کوئی سوال کیے اندر جانا مناسب سمجھا۔ ارے مسٹر، یہاں آرام کر رہے ہو اور وہاں میں بور ہو رہی تھی تمہارے بنا، فاریہ نے احمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر احمر ہلکا سا مسکرایا۔ یہ ہوئی نہ بات، اب لگ رہے ہو میرے پیارے دوست، فاریہ نے خوش ہو کر کہا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں میں تنگ جو نہیں کر رہا، احمر نے موڈ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ میں تو چاہتی ہوں تم ہمیشہ مجھے ایسے ہی تنگ کرتے رہو، تمہیں اس حال میں دیکھ کر جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے تمہیں اندازہ نہیں احمر۔ فاریہ کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ احمر یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے تم میرے سب سے اچھے دوست ہو، تمہیں تکلیف ہوگی تو مجھے بھی ہوگی نا، فاریہ نے احمر کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے کہا، اور احمر مسکرا دیا۔ تم بھی میری سب سے اچھی دوست ہو، لیکن ایک بات کہ تم روتی اور بھی بڑی لگتی ہو، احمر نے شرارت سے کہا۔ اور فاریہ ہنس، وہ آدمی ڈیڈ باڈی رکھ کر جا چکے تھے۔ فاطمہ اور ندا بھاگتی ہوئی آئی۔ ابا آنکھوں میں آنسوں لیے فاطمہ سوالیہ نظروں سے حافظ صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ ندا نے کانپتے ہاتھوں سے چادر ہٹائی تو سامنے خون سے بھرا شہروز کا چہرہ تھا، ان کا اکلوتا بھائی۔ ندا چلائی، حافظ صاحب کی آنکھوں سے مسلسل آنسوں بہ رہے تھے۔ ابا کیا ہوا ہے میرے بھائی کو؟ ابھی تو آج میرے بھائی کی منگنی تھی،
ابا شہروز بھائی ایسے نہیں جا سکتے، فاطمہ کے حواس قابو میں نہیں تھے۔ بھائی ایک بار اٹھ جائیں، ابا بھائی کو بولے نہ اٹھنے کو، آج تو منگنی ہے، نہ آپ کی بھائی دیکھیں نہ ہم نے تیاری بھی کر لی۔ فاطمہ اور ندا مسلسل رو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ عورتیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ خوشی کا گھر سوگ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اور کیسی طبیعت ہے؟ عادل نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اور تجھے اتنی دیر بعد ٹائم ملا میرے پاس آنے کا؟ احمد نے خفگی سے کہا۔ آنٹی سنا آپ نے؟ آپ کے صاحبزادے کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کہہ رہا ہے، میں اسے دیکھنے نہیں آیا۔ واہ بھائی، عادل نے چڑھ کر کہا۔ احمد یہ کافی دیر سے یہیں تھا، پھر اس کی گھر سے کال آ گئی تھی تو میں نے کہہ دیا تھا گھر چلا جائے، نگہت میں کہا۔ تبھی نگہت کا فون بجنے لگا۔ ایکسکیوز می کہہ کر نگہت روم سے باہر چلی گئی اور عادل منہ پھلائے کھڑا تھا۔ اچھا نہ سوری، مجھے پتا نہیں تھا۔ احمد مسکرا کر عادل کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دیا۔ ویسے کن سوچوں میں گم تھا، جو ہاتھ پاؤں تڑوائے تم نے؟ عادل نے کلاس لی۔ کچھ نہیں یار، بس تھوڑا مینٹلی ڈسٹرب تھا۔ احمد سر جھکائے کہا۔ اور وہ ڈسٹربنس اس لڑکی کی وجہ سے ہوگی، رائٹ؟ عادل نے پوچھا۔ احمد نے اسبات میں سر ہلایا۔ بات ہوئی تھی اس سے؟ عادل نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں۔ احمد بس اتنا کہہ سکا۔ کیا کہا اس نے؟ عادل کے پوچھنے پر احمد نے اسے سب بتا دیا۔ اسے تیرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کون ہوتی ہے؟ تجھے اسلام سکھانے والی؟ عادل نے غصہ سے کہا۔ اب میں اسے تنگ نہیں کروں گا یار، ہم بہت الگ ہیں ایک دوسرے سے، احمد نے کہا، اور خود سوچ میں تھا کہ کیا میں اسے بھول پاؤں گا۔ پتا کرو کون ہے وہ لوگ۔ مہروز بخت کوریڈور میں کھڑے فون پر بات کر رہے تھے، اور پتا کرتے ہی مجھے اپڈیٹ کرو، میں کوئی بھی رسک نہیں لوں گا۔ وہ تاش میں تھے۔ ہاں ٹھیک ہے کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے نگہت کھڑی تھی۔ کیا ہوا مہروز، خیریت؟ نگہت نے پوچھا۔ احمد کی گاڑی سے جو ایکسیڈنٹ ہوا اس میں ایک لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی، مہروز نے افسوسگی سے بتایا۔ نگہت پریشان ہوئی۔ پتا کرواتا ہوں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کہیں کیس نہ کر دے، مہروز نے کہا۔ اب کیا ہوگا مہروز میرا بیٹا؟ مہروز کچھ کرو، نگہت نے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، فکر نہیں کرو، اگر کیس کر بھی دیا میں اچھے سے اچھا وکیل ہائر کروں، جتنے پیسے لگیں گے لگا دوں گا، مگر احمد کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، مہروز نے تسلی دی۔ اور ہاں، احمد کو خبر نہیں ہونی چاہیے، وہ پریشان نہ ہو جائے، مہروز نے اور نگہت نے اسبات میں سر ہلایا۔ موم گھر کب تک چلیں گے؟ احمد پاس بیٹھی نگہت کو دیکھتے ہوئی کہا۔ پہلے ٹھیک تو ہو جاؤ۔ نگہت پیار سے دیکھا۔ موم مجھے گھر جانا ہے، احمد نے ناگواری سے کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں ڈاکٹر سے بات، نگہت نیاز کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور وہ بدلے میں مسکرا دیا۔ فاطمہ اور ندا بس روئے جا رہی تھی۔ وہ گھر عورتوں سے بھرا تھا۔ تدفین کے بعد آہستہ آہستہ گھر پھر سے خالی ہو رہا تھا۔ ان کے علاوہ سریہ بیگم، حافظ صاحب کی بہن، بس وہ تھی گھر میں۔ فاطمہ ندا بیٹا تھوڑا سا کھانا کھا لو، سریہ نے کھانا سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ پھپھو شہروز بھائی بہت خوش تھے، ان کی تو منگنی تھی آج، فاطمہ نے روتے ہوئے کہا۔ بس بیٹا صبر کرو اور دا کرو، سریہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہسپتال میں بھی زیادہ بات نہیں کی اس نے، یا یہ کہو کہ اسے مہلت نہیں ملی؟ سریہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ ندا نے پوچھا۔ بیٹا شہروز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسے ہسپتال لے کر بھاگے، مگر اس کی زندگی بس اتنی ہی تھی بیٹا، سریہ نے ندا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مہروز بخت ڈرائیو کر رہے تھے کہ سیل فون بجنے لگا۔ ہیلو، ہاں بولو، کچھ معلوم ہوا؟ جی سر، وہ ایک مولوی کا بیٹا تھا، کوئی ایسا خاص بیک گراؤنڈ نہیں ان کا، جہاں تک مجھے اندازہ ہے وہ لوگ کیس نہیں کریں گے، اور اگر کر بھی دیا، آپ کے پاس دولت ہے، پاور ہے، ان کے جیتنے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ ہاں صحیح کہا، مہروز نے بند کر دیا۔ شہروز کو گئے ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر ان کا گھر آج بھی خاموش تھا۔ حافظ صاحب جیسے مسکرانا ہی بھول گئے تھے، ان کا اکلوتا بیٹا ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ شہروز ابا، فاطمہ نے حافظ صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ پتا چلا ابا بھائی کے ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار کون تھا؟ فاطمہ نے پوچھا۔ پتا کر کے یا اسے سزا دے کر کیا ہوگا بیٹا؟ شہروز تو واپس نہیں آئے گا، حافظ صاحب نے افسردہ ہو کر کہا۔ مگر ابا، فاطمہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر حافظ نے بات کاٹ دی۔ صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور بیٹے کی موت پر ہی میں نے صبر کر لیا، تو کیوں کورٹ کچہری کے چکر لگاؤں؟ میں سب اللہ پر چھوڑ دیا بیٹا۔ اتنا کہہ کر حافظ صاحب کھڑے ہو گئے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، تب تک فاتحہ کا سامان تیار کر لینا کہہ کر حافظ صاحب باہر نکل گئے، اور وہیں بیٹھی رہی کہ کیا میرے بھائی کا قاتل آزاد گھومتا رہے گا، ہماری خوشیاں چھین کر وہ سکون سے رہے گا؟ آنسون اس کی آنکھ سے گرنے لگے۔ کھانے میں کیا بنواؤں اپنے بیٹے کے لیے؟ نگہت نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو گہری سوچ میں تھا۔ احمد جواب نہ ملنے پر اس نے پھر سے پکارا۔ جی موم، احمد نے چونک کر کہا۔ کیا سوچ رہے ہو؟
نگہت نے سوال کیا؟ کچھ نہیں موم، احمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو تم آرام کرو کہ کر نگہت بیگم روم سے نکل گئی اور وہ پھر سے سوچوں کے سمندر میں ڈوبنے لگا۔ وہ اب اجتماع کے لیے نکلتی تو اسے احمر نظر نہیں آتا، نہ گھر کے باہر نہ راستے میں۔ کیا میں نے کسی کی دل آزاری کر دی؟ خیال اس کے دماغ میں آتا۔ چلو اچھا اب میرا پیچھا تو نہیں کرے گا، اس نے خیالات کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس دن کے بعد سے احمر واقعہ اس کا پیچھا نہیں کیا، شاید وہ سین کی باتوں سے ہٹ ہوا تھا۔ اس واقعہ کو آج 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر احمر کے دماغ سے فاطمہ کی باتیں نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب اس کا پیچھا نہیں کرے گا، نہ اسے تنگ کرے گا، مگر اسے بھلا نہیں سکتا تھا۔ وہ اب ٹھیک ہو گیا تھا، سارے زخم بھر گئے تھے، لیکن جو زخم محبت کے نام کا اسے لگا وہ آج بھی تازہ تھا۔ ہر رات کی طرح آج بھی وہ ساری رات ہی جاگتا رہا، کتنی ہی دیر کوشش کرتا رہا سونے کی، مگر اسے نیند نہیں آئی۔ اس نے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا، ایک سگریٹ نکالی، سگریٹ ہاتھ میں لیے وہ سگریٹ کو دیکھ رہا تھا کہ کسی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تم جیسے لوفر اور آوارہ لڑکے بالکل پسند نہیں مجھے، ارے پہلے اپنے رب کو راضی کرو۔ اس نے سگریٹ کو ہاتھوں سے توڑا اور دور پھینک دیا، اس کی آنکھوں میں سرخی تیر آئی تھی۔ تبھی دور سے اسے اذان کی آواز آتی سنائی دی۔ اس نے سامنے دیوار پر لگی وال کلاک کو دیکھا جو صبح کے 5 بجا رہی تھی، شاید فجر ہو گئی تھی اور وہ اب تک جاگ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور واش روم گیا، وضو کیا باہر آیا تو جائے نماز ڈھونڈنے لگا، مگر اس کے کمرے جائے نماز نہیں تھی۔ ہوتی بھی کیسے اس نے کبھی رکھنا ضروری نہیں سمجھا، کبھی استعمال ہی نہیں کی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ روم سے باہر نکل گیا۔ فجر کا وقت تھا، ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ وہ بستر سے اٹھی تو سامنے کھڑکی پر نظر پڑی، وہ اٹھی اور کھڑکی کی طرف گئی۔ اس نے جیسے ہی پردہ ہٹایا سامنے احمر کا چہرہ نظر آیا، تبھی ندا نے آواز دی، فاطمہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ چونکی اور پلٹ کر ندا کو دیکھا، اس ٹائم کیوں کیا؟ ندا نے دوبارہ پوچھا۔ وہ لڑکا؟ اس دوبارہ کھڑکی سے نیچے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ندا قریب آئی، کھڑکی سے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ فاطمہ وہاں کوئی نہیں ہے، ندا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا یہ میرا وہم تھا؟ مگر اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ فاطمہ نے سوچا نماز کا ٹائم ہو گیا، چل، ندا نے کہا اور روم سے نکل گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ وہ جب مسجد پہنچا تو جماعت بس کھڑی ہونے والی تھی۔ اس نے بھی سر پر ٹوپی پہنی اور صف میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے نیت باندھی مگر اس کے دماغ سے خیالات نہیں گئے۔ اسلام ہے تمہارے پاس، وہ رکوع میں تھا، پہلے اپنے رب کو راضی کرو۔ وہ سجدے میں گر گیا، آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل گر رہے تھے، شاید ندامت کے آنسو تھے۔ اس نے سلام پھیرا، برابر میں ہر شخص پر نظر ڈالی۔ کیا میں ان نیک بندوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لائق تھا؟ میں تو اتنا گنہگار ہوں مگر میرے رب نے مجھے سب کے برابر لا کھڑا کیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوازدہ کے لیے۔ جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو آنسوں کی قطار بند گئی، شرمندگی اور ملال سے اس کا سر جھک گیا۔ پر آج مجھ جیسا گنہگار تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، مجھے بخش دے پروردگار، مجھے بخش دے، مجھے اس راستے پر لے چل جہاں سے تو راضی ہو جائے۔ اور وہ لڑکی میرے بہت نیک ہے، شاید میں اس کے لائق نہیں تھا مگر یا اللہ میں اسے بھول نہیں سکتا۔ اس لڑکی کو میرے ذہن سے نکال دے اور مجھے صبر عطا کر، مجھے ہر برائی سے بچا لے، مالک میں مجبور ہوں، یا رب مجھے راستہ دکھا۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ روتا رہا، دا مانگتا رہا، کہاں گئے تھے اتنی صبح صبح احمر؟ نگہت نے باہر سے آتے احمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، نماز پڑھنے گیا تھا موم، اس نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا یہ نماز کب سے شروع کی تم نے؟ نگہت حیران ہوئی۔ آج سے، احمر نے جواب دیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا اور نگہت اسے جاتے دیکھتی رہی۔ گھڑی میں 7 بج رہے تھے۔ فاطمہ اٹھی اور کچن میں گئی، ناشتہ بنایا۔ تبھی ندا اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ندا نے اسے سوچ میں گم دیکھ کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں ہوا، فاطمہ چونکی میں ٹس کر رہی ہوں تو کچھ ڈسٹرب لگ رہی ہے۔ آج صبح بھی تو عجیب باتیں کر رہی تھی، ندا نے الجھتے ہوئے کہا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، فاطمہ کپ میں چائے ڈالتی ہوئی کہنے لگی۔ تو اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ ندا نے ایک دم سے کہا۔ اس کا چائے ڈالتا ہوا ہاتھ جھٹکے سے رکھ گیا اور چائے چھلک کر اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ وہ چلائی اور ہاتھ ہٹایا۔ کیا ہوا؟ مجھے دکھا، ندا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ رک میں ٹیوب لے کر آتی ہوں، ندا کہہ کر کچن سے باہر نکل گئی۔ فاطمہ کا دل کر رہا تھا وہ زور زور سے روئے، مگر کیوں؟ صرف ہاتھ جلنے پر یا کوئی اور وجہ جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی؟ تم جیسے آوارہ اور لوفر لڑکے مجھے بالکل پسند نہیں۔ آنسوں کا ایک ایک قطرہ پچھتاوے کی صورت میں گر رہا تھا۔ کیوں میں اس آوارہ بےہودہ لڑکے کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ اس نے خود کلامی کی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا، وہ بلیک 3 پیس ہاتھ میں گھڑی، آفس شوز پہنے، بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ وہ اپنے ہی انداز میں سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ سامنے کھڑی نگہت اور محروز بخت کی نظر اس پر ٹک گئی۔ وہ نیچے آیا اور آنے دیکھتے چھوٹی یہ مسکرا دیا۔ گڑ مارننگ اس نے قریب آ کر کہا، کہیں میں خواب نہیں دیکھ رہی؟ نگہت نے حیرانی سے کہا، وہ موم آپ کا بیٹا سدھر گیا ہے،
اب احمد نے نگہت کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ نگہت کے پاس بیٹھا تھا کہ آذان کی آواز سنائی دی۔ منہ میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ احمد اٹھ کھڑا۔ ہوا ہم ٹھیک ہے، نگہت نے کہا اور وہ باہر کی طرف چل دیا۔ تبھی سامنے سے آتی فاریہ پر نظر پڑی جو ہاتھ میں کچھ پکڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ یہ بریانی ہے، میں نے بنائی ہے، فاریہ نے فخر سے کہا۔ ہوا پھر تو بڑی مزے کی ہوگی، احمد نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کھا کر تعریف کرو، فاریہ نے منہ بنا کر کہا۔ ابھی تو نماز پر جا رہا ہوں، احمد نے کہا اور باہر نکل گیا۔ اور وہ حیران کھڑی رہی، آنٹی نگہت کو دیکھتے ہوئے۔ پاس گئی نماز پر یہ کب سے نیک بنا، فاریہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ بدلے میں نگہت بھی ہنس دی۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں ایک بزرگ بیٹھا، تسبیح ہاتھ میں تھی، سفید داڑھی، چہرے پر نور لیے وہ سفید لباس میں تھا۔ احمد اس کے پاس گیا، وہ اکیلا بیٹھا تھا۔ احمد بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، سلام کیا، جس کا اس نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ بابا آپ روز آتے ہیں؟ احمد نے بس جو دل کیا پوچھ لیا، میں روز یہاں ہوتا ہوں، بس تم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ بابا نے احمد کی طرف دیکھے بنا ہی کہا۔ احمد الجھے ہوئے ہو، سکون کی تلاش میں ہو؟ بابا کی نظر ابھی بھی احمد پر نہیں تھی۔ بابا میں بہت گنہگار ہوں، سکون کیسے ملے گا؟ میں اس رب سے رو رو کر معافی مانگتا ہوں۔ احمد نے سر جھکائے کہا۔ توبہ تب نہیں ہوتی جب ہم روتے ہیں، توبہ تو تب ہوتی ہے جب ہم خود کو بدل لیتے ہیں، بابا نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد اٹھ کھڑا ہوا اور کچھ کہے بنا ہی وہاں سے چل دیا۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا مگر بابا کی بات اس کے قانون سے ٹکرا رہی تھی۔ توبہ تب نہیں ہوتی جب ہم روتے ہیں، توبہ تو تب ہوتی ہے جب ہم خود کو بدل لیتے ہیں۔ تبھی اس کی نظر سامنے سڑک کے کنارے دو چھوٹے بچوں پر پڑی جو سڑک پار کرنا چاہتے تھے مگر گاڑیوں کے شور سے اور تیزی سے گزرنے پر وہ ڈر رہے تھے۔ احمد نے گاڑی کو سائیڈ پر لگایا اور گاڑی سے اترا۔ وہ ان بچوں کے قریب آیا۔ میں کرواؤں سڑک پار؟ اس نے بچوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ بچے احمد کی طرف دیکھنے لگے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، میرا ہاتھ پکڑو، احمد نے بچوں دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ دونوں بچوں نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ تھا اور وہ چل دیا۔ دور کھڑی فاطمہ اور ندا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ کے پاؤں وہیں جم گئے تھے، رات گہری تھی اور وہ اب تک جاگ رہی تھی۔ کیا میں نے واقعی اسے غلط سمجھ لیا تھا؟ فاطمہ کو خیال آیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بار بار یہ جملہ اسے یاد آ رہا تھا۔ ارے پہلے جا کر اپنے رب کو راضی کرو پھر میرے پاس آنا۔ دو آنسو اس کے آنکھ سے گرے اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ احمد کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، اس نے اپنے چہرے کو چھپا تو آنسوں سے گہرا تھا۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ نہیں میں نہیں رو رہی، اس نے خود کلامی کی۔ وہ آج آفس سے آیا تو بہت تھک گیا تھا۔ اس نے سیدھی کمرے کی راہ لی اور بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اٹھا، فریش ہوا اور نیچے گیا تو نگہت کھڑی تھی۔ آؤ کھانا کھا لو، نگہت نے اسے دیکھ کر کہا۔ نماز پڑھ کر آتا ہوں پھر کھاؤں گا موم، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ کپڑے تک کر الماری میں لگا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نہ کسی کو گنہگار نہیں سمجھنا چاہیے، ندا نے کہا۔ کس کی بات کر رہی ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ تو خوب جانتی ہے میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ندا نے فاطمہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، فاطمہ نے کہا۔ اچھا تو کیوں؟ تو رات دیر تک جاگ کر اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیوں؟ تو منتظر ہے اس لڑکے کی، ندا نے سوال کیے۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو غلط سمجھ رہی ہے، فاطمہ نے کہا۔ اچھا ہو سکتا ہے، ندا نے مسکرا کر کہا۔ وہ جب مسجد پہنچا تو جماعت ہو چکی تھی۔ اس نے اکیلے ہی نماز پڑھی، ہر روز کی طرح۔ وہ بزرگ آج بھی بیٹھا تھا، تسبیح ہاتھ میں لیے۔ احمد اس کے پاس گیا، سلام کر کے پاس بیٹھ گیا۔ کیسے ہیں؟ احمد نے کہا۔ بابا نے اسبات میں سر ہلایا۔ بابا محبت ہمیں اتنا کمزور کیوں بنا دیتی ہے؟ احمد نے آنکھوں میں نمی لیے پوچھا۔ اللہ سے محبت میں اور انسان سے محبت میں یہی تو فرق ہے، باقی نظر تسبیح پر تھی۔ میں سمجھا نہیں، احمد الجھتے ہوئے کہا۔ انسان سے محبت ہمیں کمزور بنا دیتی ہے، وہ ہماری سب سے کمروزی بن جاتی ہے، مگر اللہ سے محبت ہمیں ہمیشہ مضبوط بنا دیتی ہے، وہ محبت ہمارے لیے سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے، بابا نے کہا۔ مگر بابا انسان کی محبت بھلانا چاہتا ہوں، میں سکون چاہتا ہوں، بس میری دعا قبول ہو جائے، میں اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا، اللہ کی محبت کو بس دل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ احمد بولتا جا رہا تھا، اسے نہیں پتا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تہجد پڑھا کرو، بابا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تہجد؟ اس نے دہرایا۔ تہجد کی نماز؟ رات کے اس پہر انسان کے آنسوں کسی ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی بات منوا لیتے ہیں، اور رب اس لاڈلے کی بات کو رد نہیں کرتا، بابا نے کہا۔ احمد پورے راستے بابا کی باتیں سوچتا ہوا آیا۔ ابا آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ پھر فاطمہ نے کہا۔ مینے ہاں نہیں کی کہ ابھی ندا کی شادی نہیں کر سکتا، فاطمہ بڑی ہے۔ حافظ صاحب نے کہا۔ نہیں ابا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، آپ پھوپھو کو ڈیٹ دے دے، ندا ان کی بچپن کی مانگ ہے، فاطمہ نے کہا۔ مگر بیٹا، حافظ کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ فاطمہ نے کہا میرا جب نصیب ہوگا تو ہو جائے گا، ابھی تو مجھے اپنے ابا کے پاس رہنا ہے، فاطمہ نے مسکرا کر حافظ صاحب کے گلے لگ کر کہا، اور حافظ صاحب مسکرا دیے۔ رات گہری تھی پر ہر رات کی طرح آج بھی نیند جیسے اس سے ناراض تھی۔
وہ اٹھا اور وضو کیا، جائے نماز بچھایا اور تہجد کی نماز ادا کی۔ دا کے لیے ہاتھ اٹھائیے تو فاطمہ کا چہرہ سامنے آ گیا۔ اے میرے رب، تو سب جانتا ہے میں تباہ گنہگار ہوں، کوئی نیک عمل میرے پاس نہیں، مگر میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، مجھے سکون دے دے یا رب۔ رات کے اس پہر میں تجھ سیدہ مانگ رہا ہوں یا رب، میں اس کو بھول نہیں پا رہا، اسے میرا مقدر بنا دے، پروردگار اسے میرا مقدر بنا دے۔ آنسوؤں گرتے چلے جائے تھے۔ نگہت کی جب آنکھ کھلی تو اس نے گھڑی کو دیکھا، رات کے 3 بجا رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھایا، تواس میں پانی نہیں تھا، پاس رکھا جگ بھی خالی تھا۔ وہ اٹھی اور روم سے باہر آئی، تب اس کی نظر اوپر کمرے پر پڑی جس لی کھڑکی سے روشنی چمک رہی تھی۔ یہ احمر کے روم کی لائٹ کیوں آن ہے؟ وہ اب تک جاگ رہا ہے؟ وہ پریشان ہوئی سیڑھی چڑھتے ہوئے اوپر کمرے کی طرف گئی، کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے احمر جائے نماز پر بیٹھا، ہاتھ دا کے لیے اٹھائے رو رہا تھا۔ ہچکیوں سے کمرے کی خاموشی ٹوٹ رہی تھی۔ نگہت نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ احمر چونکا، پھر ہاتھ سے آنسو صاف کیے اور نگہت کی طرف دیکھا، جوا سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جی موم، احمر نے جواب دیا۔ کیا بات ہے احمر، کیوں رو رہے ہو؟ کچھ نہیں موم، اس کی نیچے تھی۔ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ ایسی کون سی بات ہے جس نے میرے بیٹے کو رلا دیا؟ نگہت نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ جھٹ سے نگہت کے گلے لگ گیا۔ موم، میں اس کو بھول نہیں پا رہا، احمر کی آواز بھر آئی۔ نگہت خاموش تھی۔ وہ نہیں ملی تو میں جب تک زندہ ہوں یوں ہی روتا رہوں گا۔ احمر کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اگلے مہینے کی تاریخ رکھی گئی تھی، ندا کے نکاح کی، مگر حافظ صاحب فاطمہ کے لیے پریشان تھے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو فاطمہ اکیلی ہو جائے گی۔ ابا کو کیا ضرورت تھی تاریخ دینے کی؟ ندا نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں، تجھے شادی نہیں کرنی؟ فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ تو اکیلی ہو جائے گی، اور ویسے بھی بڑی تو ہے، پہلے تیری شادی ہونی چاہیے۔ ندا نے خفگی سے کہا۔ ابا کا خیال کون رکھے گا اگر میری شادی بھی ہو گئی تو؟ فاطمہ نے سوال کیا۔ مگر میں بھی رکھ سکتی تھی نہ ابا کے پاس؟ ندا نے کہا۔ تو شادی کے بعد بھی ہمارے قریب ہی رہے گی؟ ندا فاطمہ نے سمجھایا، مگر وہ گھور کر پیر پٹکتی روم سے باہر نکل گئی۔ آج وہ جب مسجد آیا تو بابا معمول کے مطابق وہیں بیٹھا تھا۔ احمر ہر روز مسجد میں بابا سے ضرور ملتا، اسے بابا کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ بابا سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتا اور بابا کا جواب ہر بار کی طرح اس کے مسئلہ کا حل ہوتا۔ وہ 5 وقت نماز قرآن، یہاں تک کہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا گویا ہر وہ کام کرتا جس کی ہدایت اسے بابا نے کی۔ بابا، آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں آپ کو گھر چھوڑ۔ احمر نے بابا کی طرف دیکھ کر کہا۔ ایک بات کہوں احمر بیٹا، مانو گے میری بات؟ بابا نے احمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بابا، حکم کرے۔ احمر نے یک دم کہا۔ میری بیٹی سے شادی کر لو۔ احمر کو جیسے جھٹکا لگا۔ مگر بابا، آپ میرے بارے میں سب جانتے ہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر رک گیا۔ مجھے پتا ہے وہ تمہارا ماضی تھا، اور ابھی جو میرے سامنے وہ ایک نیک لڑکا ہے۔ میری بیٹی خوش قسمت ہوگی اگر اس کا نکاح تم سے ہوگا تو۔ بابا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ احمر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے، وہ بس خاموش تھا۔ تم سوچ لو بیٹا، کوئی جلدی نہیں ہے، یہ کہہ کر بابا اٹھا اور مسجد سے باہر چل دیا۔ احمر وہیں بیٹھا سوچتا رہا۔ فاطمہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ نہیں، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اب اس کے راستے میں نہیں آؤ گے، ایسا کام نہیں کرو۔ ویسے بھی اتنا ٹائم ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کی شادی ہو گئی ہو۔ وہ سوچوں کے سمندر میں ڈوبتا رہا۔ حافظ صاحب سو رہے تھے کمرے میں کہ فاطمہ کمرے میں چائے لے کر آئی۔ ابا، فاطمہ نے پکارا۔ جواب نہ پا کر اس نے پھر سے پکارا۔ حافظ صاحب نے آنکھیں کھول فاطمہ نے ماتھے پر ہاتھ لگایا۔ ابا، ابا آپ کو تو بخار ہو رہا ہے۔ فاطمہ پریشان ہوئی۔ ندا فاطمہ نے آواز دی۔ کیا ہوا؟ ندا نے آتے ہی کہا۔ ابا کو بخار ہے بہت تیز، چلو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، برقع لے کر آؤ میرا بھی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ابا، اب آپ نے مکمل آرام کرنا ہے، بخار ابھی اترا ہے آپ کا۔ فاطمہ نے کہا نہیں بیٹا، مجھے مسجد جانا ہے۔ حافظ نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ یہی نماز پڑھ لیں، ابا میں جائے نماز لا دیتی ہوں۔ فاطمہ بضد کہا۔ نہیں، وہاں کوئی میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ حافظ صاحب نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، بس میں نے کہہ دیا ابا آپ یہی نماز پڑھ لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جائے نماز لاتی ہوں۔ فاطمہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ احمر مسجد آیا مگر وہاں آج بھی بابا نہیں تھا۔ وہ پریشان ہوا، 2 دن سے بابا مسجد نہیں آئے تھے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بابا مسجد نہ آئے؟ احمر نے سوچا ہو سکتا ہے ان کی طبیعت خراب ہو سکتا ہے وہ کہیں گئے ہوئے ہوں۔ وہ وہیں کھڑا سوچ رہا تھا۔ السلام علیکم، وہ پاس کھڑے ایک آدمی کے پاس گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں بابا جن کی سفید داڑھی ہے یہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ اکثر ان کا گھر کہاں ہے؟ احمر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حافظ صاحب کی بات کر رہے ہیں اس آدمی نے پوچھا۔ احمر نے اسبات میں سر ہلایا۔ نگہت لاؤنج میں بیٹھی گہری سوچ میں تھی کہ فاریہ کی آواز پر پلٹی کیسی ہیں۔ فاریہ نے پیچھے سے پکارا۔ ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو۔ نگہت نے مسکرا کر کہا۔ کچھ پریشان لگ رہی ہے۔ فاریہ نے کہا۔ ایک بات پوچھوں بیٹا؟
नगहत ने फारिया को देखा। जी जी आंटी पूछे ना, फारिया ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हें अहमर कैसा लगता है? नगहत ने पूछा। क्या मतलब आंटी? वो चौंकी। क्या तुम मेरे बेटे से करोगी? नगहत ने साफ गोई कि वो हैरानी से नगहत का चेहरा तक रही थी। वो इस इलाके में आया तो उसे फातिमा का ख्याल पूरे रास्ते रहा। ये वही इलाका था जहां वो सिर्फ एक लड़की के दीदार, सिर्फ एक झलक देखने के लिए घंटों खड़ा रहता। काफी देर सोचता रहा, फिर पास से गुजरते एक आदमी से पूछा, ये हाफिज साहब का घर कौन सा है? अहमर ने पूछा। ये सामने दूसरे नंबर का गेट। इस आदमी ने इशारा करते हुए कहा। जब उसकी नजर पड़ी गेट पर तो उसके पांव वहीं जम गए। वही इलाका, वही घर जिसे वो कब का भुलाना चाह रहा था। वो उल्टे पांव वहां से चला आया। फातिमा वो चाय का खाली कप उठा रही थी कि हाफिज साहब ने पकारा। जी अबा कुछ चाहिए आपको? फातिमा ने कहा। मुझे कुछ बात करनी है बेटा, हाफिज साहब ने बैठते हुए कहा। जी अबा, फातिमा ने पास बैठते हुए कहा। बेटा मैंने एक लड़का देखा है, तुम्हारे लिए बहुत ही नेक लड़का है बेटा, हाफिज साहब ने फातिमा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। मगर अबा मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, नदा की भी शादी हो जाएगी, कुछ दिनों में आपका ख्याल कौन रखेगा? फातिमा ने हाफिज साहब को देखते हुए कहा। सिर्फ अपने लिए मैं तहें बिठाकर तो नहीं रख सकता ना बेटा, ये फर्ज है मुझ पर बेटा, हाफिज साहब ने समझाया। मगर अबा, वो कुछ कहना चाह रही थी मगर हाफिज साहब ने बात काट दी। मैं अपने फर्ज पूरे करना चाहता हूँ, मेरे बाद तुम्हारा है। ही कौन? हाफिज साहब ने कहा। अबा अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, कैसी बातें कर रहे हैं? फातिमा ने खफगी से कहा और हाफिज साहब मुस्कुरा दिए। आंटी क्या आपने अहमर से बात की? फारिया ने कहा। नहीं, मगर मैं कर लूंगी तो आप पहले अहमर से बात कर लें, अगर वो तैयार है तो मुझे एतराज नहीं, फारिया ने कहा। तभी सामने सामने से अहमर आता दिखाई दिया। मैं चलती आंटी कहकर फारिया उठ गई। अहमर, नगहत ने पुकारा। जी मोम, अहमर ने कहा। जरूरी बात करनी थी मुझे तुमसे, तुम फरीश हो जाओ, आराम से करेंगे बात। नगहत ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है मोम। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चला गया। वो गहरी सोच में थी कि नदा की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। तो फिर तेरा क्या फैसला है? नदा ने पूछा। वही जो अबा का है, फातिमा ने कहा। तो खुश है? नदा ने सवाल किया। अबा खुश हैं तो मैं भी खुश हूं, फातिमा ने जवाब दिया। और नदा के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। आखिर को फातिमा शादी के लिए मान ही गई थी। उसने तहज्जुद पढ़ी दा की, मगर कितनी ही देर से नींद नहीं आई। एक बार फिर वक्त मुझे वहीं ले आया। मैंने सोच लिया था कि मैं उसके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, फिर मेरी किस्मत में क्या लिखा है? उसने खुद कलामी की हजारों सवाल थे उसके दिल में। फजर की अजान की आवाज उसके कानों से टकराई। वो उठा और मस्जिद की राह ली। फजर की नमाज पढ़कर वो मामूल के मुताबिक बाबा के पास जाकर बैठ गया। आप 2 दिन से मस्जिद नहीं आए बाबा? अहमर ने पूछा। तबीयत खराब थी बेटा। अभी कैसी है? अहमर ने फिर पूछा। ठीक हूं, तुमसे एक जवाब मांगा था। बाबा ने अहमर को देखा। अहमर खामोश रहा। मेरी बेटी बहुत नेक है बेटा, मेरे बाद वो अकेली हो जाएगी, इसलिए चाहता हूं अपने फर्ज से आजाद हो जाऊं। बाबा ने कहा। कितनी बेटियां हैं आपकी? अहमर की आंखों में सवाल था। 2 हैं, छोटी की अभी 2 दिन बाद शादी है, अगर तुम हाँ करो तो मैं तैयार हूं। बाबा अहमर ने बात काटी। अहमर, नगहत ने पुकारा। जी मूंग, उसने सोफे पर बैठते हुए कहा। मैं चाहती हूं तुम फारिया से शादी कर लो, वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें समझती है, हर लिहाज से परफेक्ट है। नगहत बोलती चली जा रही थी। आप ठीक कह रही हैं, वो बहुत अच्छी है, परफेक्ट है, पर मैं इससे शादी नहीं कर सकता। मोम, अहमर ने कहा। मगर क्यों? अगर तुम इस लड़की की वजह से मना कर रहे हो जो तुम्हारी लाइफ में आई ही नहीं, तो ये ठीक नहीं है बेटा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, नगहत ने समझाने की कोशिश की। मुंह में किसी को जबान दे चुका हूं। अहमर ने साफ गोई की जबान? कैसी जबान? क्या मतलब है? नगहत चौंकी। एक बाबा हैं, उनकी बेटी से शादी कर रहा हूं मैं, अहमर ने बताया। अहमर, तुम ऐसे कैसे किसी को भी जबान दे सकते हो? मना करो उसे और फारिया से शादी कर लो। नगहत ने फिर कहा। आप क्यों फारिया को मुझ पर मसलत करना चाहती है? मैं इससे मोहब्बत नहीं करता। मोम, ये कहकर वो खड़ा हो गया। तुम्हारे डैड कभी नहीं मानेंगे इस रिश्ते पर। अहमर, तुम गलत कर रहे हो, नगहत ने गुस्सा से कहा। जिंदगी मैंने गुजारनी है मोम, और मेरी खुशी फारिया के साथ नहीं, फातिमा के साथ है। अहमर कहकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा और नगहत वहीं खड़ी उसे जाते देखती रही। दरवाजे के करीब खड़ी फारिया सारी बातें सुन चुकी थी। 2 आंसू उसकी आंख से गिरे थे। नदा की रुखसती हो चुकी थी। फातिमा को आज वो घर बिल्कुल खाली लग रहा था। अगर मैं भी चली गई तो इस घर में कौन होगा? अबा के पास मेरे अबा कैसे रहेंगे अकेले? इसने खुद कलामी की। सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, फिर मुझे भी यहां से जाना होगा। नहीं, मैं नहीं जा सकती, वो सोचती रही। वो अपने कमरे में अकेली बैठी सोच में गुम थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन फारिया ने कहा। है लुमस, कैसी हैं? सामने अहमर था। तुम यहां कैसे आ गए आज? वो हैरान थी।
2 دن سے تم آئی ہی نہیں تو میں نے سوچا میں ہی آ جاتا ہوں۔ احمر نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا بیٹھو۔ فاریہ نے کہا تم ناراض ہو مجھ سے؟ احمر نے سوال کیا نہیں میں کہوں ناراض ہونے لگی؟ فاریہ نے بنا دیکھے کہا تمہیں پتا ہے فاریہ 2 سال میں کتنا تڑپا ہوں اس لڑکی کے لیے، میں نے خود کو بدل لیا، ہر عیب سے منہ موڑ لیا، میں نے اسے داؤں میں مانگا ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ فاریہ تم بہت اچھی لڑکی، تمہیں تو کوئی بھی مل جائے گا، تم پرفیکٹ ہو۔ احمر نے فاریہ کو سمجھایا۔ فاریہ کو ایسا لگا جیسے اس سے زندگی چھن گئی۔ احمر کے الفاظ اس کے دل پر چوٹ کر رہے تھے مگر ضبط کرے بیٹھی رہی۔ ابا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، فاطمہ نے حافظ صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ بولو بیٹا۔ حافظ صاحب نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ ابا میں ابھی رخصتی نہیں کرنا چاہتی۔ فاطمہ نے کہا تم میری وجہ سے کہہ رہی ہو ابا پلیز کچھ ٹائم بس، پھر جیسا آپ پر ابھی نہیں۔ فاطمہ نے الجا کی مگر بیٹا یہ تو احمد سے پوچھنا پڑے گا، میں اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں، حافظ صاحب نے کہا، اور فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ موم آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میرا نکاح ہے، اگر آپ لوگ ہی شریک نہیں ہوں گے۔ احمد نے کہا اگر تمہیں اتنی ہی ہماری پرواہ ہے تو توڑ دو یہ رشتہ اور فاریہ سے شادی کر لو۔ نگہت نے غصہ سے کہا میں نے فاریہ کو انکار کر دیا ہے، اور رہی بات اس رشتے کی تو میں نہیں توڑ سکتا، یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے ہر دا میں مانگا، اور جب وہ مجھے مل گئی تو آپ روزی نہیں ہو رہی۔ احمد نے کہا یہ وہی لڑکی ہے؟ نگہت نے پوچھا ہاں موم، میں نے 2 سال رو رو کر مانگا ہے اسے، موم میں اب اسینہ ایک ہونا چاہتا، میں آپ کو اور ڈیڈ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ احمد نے نگہت کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا میری خوشی اس کے ساتھ ہے، موم پلیز مان جائیں۔ احمد نے الجا کی اور نگہت سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ نماز پڑھ کر بابا کے پاس بیٹھ گیا۔ احمد بیٹا میری بیٹی فاطمہ چاہتی ہے کہ رخصتی ابھی نہ ہو، صرف نکاح ہو، بابا نے کہا۔ احمد حیران ہوا، میری طبیعت ان دنوں کچھ خراب ہے تو وہ پریشان ہوتی ہے میرے لیے، لیکن تم جیسا کہو گے ویسا ہی ہوگا، وہ ضد کر رہی ہے اس لیے۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے بابا جیسی آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا خوش رہو بیٹا، میری بیٹی بہت خوش قسمت ہے جو اسے تمہارے جیسا انسان شوہر کے روپ میں مل رہا ہے۔ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، نہیں بابا مجھے ایسا آپ نے بنایا، پر ایسا میں بہت گنہگار، وہ کہتا۔ اس سے پہلے بابا نے اس کی بات کاٹ دی، گناہوں کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے بیٹا، بھول جاؤ سب جو آج ہے وہ بہتر ہے، بابا نے کہا، اور احمد مسکرا دیا۔ فیروز ہمارے بیٹے کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ نگہت نے کہا ہاں مگر وہ لڑکی کیسی ہے، کون ہے؟ ہم نہیں جانتے تو کیسے احمد کی شادی اس سے کر دے؟ فیروز نے کہا میں نکاح سے پہلے اس سے مل آتی ہوں۔ نگہت نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ فیروز نے کہا ایک ہی تو بیٹا ہے ہمارا، اس کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہمارے لیے، نگہت نے کہا، اور فیروز بخت نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ باہر جا رہا تھا کہ نگہت کی آواز پر چونکا، میں فاطمہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ نگہت نے کہا کیا علم؟ احمد حیران ہوا، ہاں ملواؤ گے؟ نگہت نے مسکرا کر کہا امی اور بیسٹ ان دی ورلڈ، کہتے ہوئے نگہت سے لپٹ گیا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، وہ آج بہت خوش تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، فاطمہ نے چہرے پر ہلکا سا نقاب کیا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک عورت تھی جسے وہ نہیں پہچانتی تھی۔ السلام علیکم، فاطمہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام میں احمد کی مدہون اندر آئے نا، فاطمہ نے کہا، اور وہ نگہت نے اندر قدم رکھا۔ فاطمہ نے چہرے سے نقاب ہٹایا، نگہت کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، سفید رنگت، بڑی بڑی بھوری آنکھیں، وہ پہلے رنگ کے سادہ سے سوٹ میں تھی مگر وہ رنگ اس پر بہت کھل رہا تھا، گویا وہ کسی بھی چیز میں کم نہیں تھی۔ اس کی خوبصورتی سے ہر کوئی متاثر ہوتا۔ کیسی لگی؟ احمد نے ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ نگہت نے شرارت سے کہا، وہ پلیز موم فاطمہ کا پوچھ رہا ہوں۔ احمد نے بے صبری سے کہا تم اندر کیوں نہیں گئے تھے؟ فاطمہ نامحرم سے پردہ کرتی ہے نہ، اس لیے اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا تو تم نے کبھی نہیں دیکھا اسے؟ نگہت حیران ہوئی، دیکھا ہے؟ احمد نے کہا تو دیکھا کسے؟ نگہت نے پوچھا آپ پہلے یہ بتائیں آپ کو کیسی لگی آپ کے بیٹے کی پسند؟ احمد نے مسکرا کر پوچھا مجھے پسند نہیں آئی، بلکہ بھی تمہاری شادی نہیں ہوگی اس سے، نگہت نے کہا، اور احمد کو جھٹکا لگا۔ موم مگر کیوں؟ وہ پریشان ہوا، مذاق کر رہی ہوں، فاطمہ بہت خوبصورت ہے، تمہاری پسند بہت زیادہ اچھی ہے۔ نگہت نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ موم آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ احمد نے کہا اچھا تم رکھتے بھی ہو؟ ہاں آپ سے تو بہت۔ احمد نے ہنسی دباتے ہوئے کہا بس بس رہنے دو۔ نگہت نے ہنستے ہوئے کہا اسے کل کا بے صبری سے انتظار تھا، آخر کو وہ آ ہی گیا تھا، جب فاطمہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ وہ بہت خوش تھا، ساری رات اسے نیند نہیں آئی، اس نے تہجد ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اسے وہ سب مل گیا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ قبول ہے، اس نے ہلکے سے جواب دیا۔ مزید 2 بار اور کہنے کے بعد اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ سب نے دا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تم نے میری ہر خواہش کو پورا کر دیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یا رب، بس فاطمہ کے دل میں بھی میرے لیے محبت ڈال دے، ہمارے اس رشتے کو کامیاب کر دینا پروردگار، ہم دونوں کے دلوں میں بے شمار محبت پیدا کر دینا یا اللہ۔ احمد نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مبارکباد وصول کی، آخر آج اس کی محبت کو نام مل گیا تھا۔
وہ رات کے اس پہر بیٹھی اپنی انگلی میں پنی گئی اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی جو احمر کی ماں نے اسے نکاح کے وقت پہنائی تھی۔ دو آنسو اس کی آنکھ سے گرے اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر بابا کے پاس گیا۔ وہ وہیں بیٹھے تھے مگر ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ بابا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے چلے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ احمر نے کہا میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنا احمر بیٹا، بابا نے احمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ احمر نے اس بات میں سر ہلایا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اٹھے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے بابا کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ کچن میں جا ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ اس نے پوچھا۔ کھولو بیٹا، حافظ کی آواز آئی۔ راس نے بنا نقاب کے دروازہ کھول دیا۔ سامنے حافظ صاحب تھے اور ان کے برابر میں وہ شخص جسے وہ جھٹکے سے پہچان گئی تھی۔ سفید شلوار قمیض، ہلکی سی بیت، سر پر ٹوپی، اس کا انداز بہت مختلف تھا پر پھر بھی وہ پہچان گئی تھی۔ احمر نے کتنے عرصے بعد وہ چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش فاطمہ خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے فوراً سے نقاب کیا میں چلتا ہوں؟ احمر نے کہا اندر آؤ، ناشتہ کر کے جانا۔ احمر بیٹا، حافظ صاحب نے کہا نہیں بابا پھر کبھی، احمر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ فاطمہ کچن میں کھڑی سوچ میں ڈوبی تھی۔ یہ تو وہی لڑکا ہے، یہ احمر ہے، ابا نے اس کو چنا ہے میرے لیے، اب تو نکاح بھی ہو گیا۔ ابا یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ لڑکا نہیں، اس نے خود کلامی کی، تبھی چائے میں ابال آیا اور اس کی سوچ ٹوٹی۔ اس نے چولہا بند کیا اور چائے کپ میں ڈالی۔ وہ چائے لے کر کمرے میں آئی۔ ابا آپ کی چائے، فاطمہ نے کہا۔ چائے؟ حافظ صاحب کو دیکھ کر وہ پاس بیٹھ گئی۔ ابا ایک بات پوچھوں؟ فاطمہ نے کہا ہاں بیٹا پوچھو۔ حافظ صاحب نے کہا آپ نے احمر میں ایسا کیا دیکھا؟ فاطمہ کی آنکھوں میں شکایت تھی۔ میں اس میں وہ دیکھا ہے بیٹا جو زندگی میں وقت آنے پر تم بھی دیکھ لو گی۔ وہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے، وہ بہت نیک اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، وہ میری پسند ہے بیٹا۔ حافظ صاحب نے صفائی دی۔ تبھی حافظ صاحب کے ہاتھ سے کپ گر گیا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے، ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ابا ابا کیا ہوا؟ فاطمہ پریشان ہوئی۔ اس نے فون اٹھایا اور ندا کا نمبر ڈائل کیا جو بند جا رہا تھا۔ اس نے سریا پھوپھو کا نمبر ملایا مگر وہ بھی بند تھا۔ آنسو قطرہ با قطرہ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ ڈرائیوں کر رہا تھا مگر بار بار فاطمہ کا چہرہ سامنے آ رہا تھا، وہی چہرہ جسے دیکھنے کے لیے وہ برسوں تڑپا ہے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ سکرین پر حافظ صاحب کا نمبر تھا۔ ہیلو السلام علیکم، احمر نے کہا۔ میں فاطمہ بول رہی ہوں، میرے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ پلیز ابا کو ہسپتال لے جائیں۔ اس کی آواز میں ہچکیاں تھی۔ احمر نے گاڑی کو واپس گھر کی طرف موڑا اور اسپیڈ سے گاڑی دوڑاتا حافظ صاحب کے گھر پہنچا۔ وہ ہاسپٹل لے کر پہنچے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، پھر احمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ امسی ڈاکٹر کے الفاظ اس کے کانوں کو چیرتے ہوئے گئے۔ پاس کھڑی فاطمہ بھی سن چکی تھی۔ ابا، وہ سنتے ہی چیخی فاطمہ۔ احمر اس کی طرف لپکا۔ میرا ابا؟ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی تھی، آنسو گرتے چلے جا رہے تھے۔ احمر کے آنسو بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حافظ صاحب کی تدفین تک احمر وہیں تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ فاطمہ کی چیخیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ حافظ صاحب کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ شخص جس کی ہدایت کے مطابق وہ زندگی گزارتا تھا، وہ اب ہدایت کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ فاطمہ کی آنکھیں سوج گئی تھی مگر اس کے آنسو ختم نہیں ہوئے۔ فاطمہ، ندا نے اسے چپ کروایا جبکہ اس کی خود کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ندا، ابا چلے گئے مجھے اکیلا چھوڑ کر وہ ندا کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ دونوں بہنوں کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ آخر ان کا تھا ہی کون؟ حافظ صاحب کے علاوہ وہ مسجد گیا، نماز ادا کی اور معمول کے مطابق اسی جگہ گیا جہاں بابا بیٹھے ہوتے تھے، مگر آج وہ جگہ خالی تھی، وہاں بابا نہیں تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ بابا کی باتیں، ان کی مسکراہٹ، اسے سب یاد آ رہا تھا۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ ایک فرشتے کی طرح میری لائف میں آئے، اندھیروں سے روشنی میں لائے۔ فاطمہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ وہ کتنی ہی دیر سوچتا رہا، روتا رہا۔ فاطمہ، آج ابو کو 1 ہفتہ ہو گیا ہے، تم یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ کچھ دنوں بعد میں بھی چلی جاؤں گی، ندا نے کہا۔ فاطمہ خاموش تھی۔ فاطمہ، میں احمر بھائی، وہ کچھ بول رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھ کر آتی ہوں، یہ کر وہ چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے احمر تھا۔ السلام علیکم بھائی، اندر آئے؟ نہیں، میں یہ فروٹ اور کچھ سامان ہے، اس میں بس دینے آیا تھا۔ احمر نے کہا اندر آئیں، کچھ بات کرنی ہے آپ سے، ندا نے کہا۔ احمر نے اسبات میں سر ہلایا اور اندر قدم رکھا۔ بیٹھے بھائی، ندا نے اشارہ کیا۔ کیا بات کرنی تھی؟ احمر نے بیٹھتے ہوئے کہا، آپ کا بابا نے میری بہن کے لیے چنا تھا مگر در حقیقت آپ کو قدرت نے چنا ہے۔ فاطمہ کے لیے میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ اگر آپ سچ میں میری بہن سے محبت کرتے ہیں، خیر میری بہن کو دکھ مت دیجیے گا، کبھی میرے ابا کے بعد وہ اکیلی ہو گئی ہے، میں کب تک رکوں گی؟
मेरे ससुराल वाले मुझे ले जाएंगे, नदा कहती चली जा रही थी। अहमर खामोश था। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? नदा ने पूछा। आप बता दीजिएगा। फातिमा से पूछकर मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा, अहमर ने कहा और खड़ा हो गया। मोम, मैं फातिमा को घर लाना चाहता हूं। बाबा के इंतकाल के बाद वो अकेली है। वहां अहमर ने कहा, हाँ सही कह रहे हो तुम, मगर बेटा रुखसती तो हमें प्रॉपर तरीके से करनी थी। हमारे भी कुछ अरमान हैं। बेटा तुम हमारी इकलौती औलाद हो, थोड़ा तो। वो कहते कहते रखी, वो भी हो जाएगा मोम, मगर अब इसे वहां अकेली छोड़ना तो ठीक नहीं, फिलहाल तो ले आता हूं, फिर कुछ दिनों बाद जैसे दिल करे आपका वैसे कर लेना। अहमर ने कहा, अभी क्यों नहीं? नगहत ने पूछा। अभी दिन ही कितने हुए बाबा को गए? मोम, कुछ दिनों के बाद आप जैसा कहें। अहमर ने अलज्जा की। ठीक है, नगहत ने मुस्कुराकर कहा। वो कुरान पाक पढ़कर आई तो नदा नीचे ही खड़ी थी। मैंने अहमर भाई से बात कर ली है, वो कुछ दिनों में तुम्हें यहां से ले जाएंगे। नदा ने कहा, मुझे अभी कहीं नहीं जाना। इसने नागवारी से कहा, वो तेरा शौहर है, आज नहीं तो कल वो तुझे फिर से लेने आए। कब तक यहां अकेली रहेगी? नदा ने गुस्सा से कहा, ये मेरे अबा का घर है, मेरे अबा की यादें जड़ी हैं इस घर से। नदा में ये घर कैसे छोड़ दूं? फातिमा ने कहा, छोड़ नहीं रहे हैं हम फातिमा, लेकिन भूल मत तेरा निकाह हो चुका है अहमर भाई के साथ और वो अबा की पसंद है। नदा ने याद दिलवाया। सब याद है मुझे, फातिमा ने कहा। बाबा के जाने के बाद अहमर तकरीबन रोज घर जाता था और सामान दे दरवाजे से ही वापस आ जाता। आज वो दरवाजे पर आया तो नदा ने उसे बताया कि वो आज शाम अपने ससुराल चली जाएगी। ठीक है, फातिमा को कहें कि वो तैयार रहे, मैं शाम को ले जाऊंगा उसे। अहमर ने कहा, आप कल आ जाइएगा, तब तक वो अपनी पैकिंग की। नदा ने कहा, मगर रात अकेली घर में? मेरा मतलब आप तो चली जाएंगी शाम में तो? अहमर ने पूछा। हाँ, मगर वो चाहती है अकल जाए, ये इसी का फैसला है। नदा ने कहा, ठीक है, मैं कल ले जाऊंगा, अहमर ने कहा और वहां से चला गया। मैं जा रही हूं फातिमा, कल अहमर भाई तुझे लेने आएगा, तैयार रहना। नदा ने कहा। फातिमा की आंखों में आंसू थे। नदा इसके गले लग गई। वो इस घर से और फातिमा से दूर नहीं जाना चाहती थी। आखिर को वो उनका घर था, जहां उनके अबा की यादें थी। रात गहरी थी, मगर वो घर के हर हिस्सा में गई। वो अबा के कमरे में घंटों बैठी रोती रही। उसने अलमारी खोली जहां हाफिज साहब की तस्वीर, टोपी और बहुत सा सामान रखा था। उसने उन्हें उठाया और होंठों से लगाया। उसके रुखसार से फसलते आंसू तस्वीर पर गिरे। अबा, आप क्यों चले गए? मुझे तो आपके साथ रहना था। आपकी फातिमा अकेली है। अबा, मैं बहुत अकेली हूं। अबा, मुझे तन्हाई से खौफ आता है। आप वापस आ जाएं, प्लीज आ जाएं। वो रोती चली गई। ना जाने कितने घंटे। फजर की आज़ान की आवाज़ आई तो वो उठ खड़ी हुई। वजू क्या और नमाज पढ़ी। जब दा के लिए हाथ उठाए तो आंसू बने लगे। या अल्लाह, मेरे अबा को जन्नत में जगह अता फरमाना। या अल्लाह, मुझे सब्र दे दे, मेरे लिए आसानियां पैदा कर दे। या अल्लाह, कुरान पाक में लिखा, अच्छे लोगों के लिए अच्छे और बुरे लोगों के लिए बुरे। या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ जो मुझे अहमर जैसा लड़का मिला? क्या मेरा कोई गुनाह इतना बड़ा था जो अहमर जैसा आवारा लड़का शोहर के रूप में मिला मुझे? अल्लाह, मेरे लिए आसानियां पैदा कर दे, परवरदिगार मुझे रास्ता दिखा। वो रोती चली गई। वो नहाकर निकली तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दोपटा उठाया और दरवाजे की तरफ गई। कौन? फातिमा ने पूछा। अहमर, उसकी आवाज आई। फातिमा ने दरवाजा खोल दिया। आज उसने नकाब नहीं किया था। उसने नीले रंग का सादा सा जोड़ा पहना हुआ था जिस पर हल्का सा काम था। गीले बालों के साथ सर पर दोपटा रखे, सफेद रंगत घनी हनूस पलके झकाए वो अपना हर हंसने अंदाज झलका रही थी। अहमर की नजरें उसके चेहरे से हट नहीं रही थी। अहमर ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाकर नजरें झका ली और कदम बढ़ाता हवा अंदर चला गया। वो वहीं खड़ी कुछ सोचने लगी कि अहमर की आवाज कानून से टकराई। तैयार हो? अहमर ने सवाल किया। उसने नफी में सर हिलाया। तो हो जाओ तैयार। सामान कहाँ है? तुम्हारा बैग वगैरह? अहमर ने उसे बना देखे ही कहा, वो ऊपर कमरे में है, मैं लाती हूं। वो कहती ऊपर चढ़ने लगी। कमरे में जाकर उसने सुकून का सांस लिया। उसने बैग उठाया जिसमें उसकी जरूरत का सामान और कपड़े वगैरह थे। थोड़ा वजनी था। वो सोच ही रही थी कि ये नीचे कैसे लेकर जाएगी। तभी पीछे से आवाज आई, छोड़ दो, मैं उठा लूंगा। अहमर कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। तुम तैयार हो जाओ, मैं ये सामान में रख कर आता हूं। वो बैग उठाते हुए कहने लगा। वो बस खामोश खड़ी थी। अहमर बैग उठाते ही कमरे से निकल गया। इस शख्स के साथ मैं कैसे रहूंगी? उसने खुद कलामी की। आज फातिमा पहली बार घर आ रही थी। नगहत ने बहुत से खाने बनवाए, अहमर के कमरे की सफाई करवाई, बहुत से एहतमाम किए। आखिर उसकी बहू पहली बार घर आ रही थी जिसका इस्तकबाल वो बहुत अच्छे से करना चाहती थी। फेरोज बख्त भी ऑफिस से जल्दी आने का के कर गया था। हो गई सफाई सारी कमरे की? नगहत मुलाजिमा से मुखातब थी। जी हो गई, और बेड शीट भी बिछा दी, दूसरी जो आपने दी थी। मुलाजिमा ने कहा, चलो ठीक है, तुम लाउंज को देखो।
وہ کچھ کہہ رہی تھی کہ فاریہ کی آواز آئی، تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آنٹی، فاریہ نے مسکرا کر کہا۔ ہاں بس ہو ہی گئی، تم کیسی ہو؟ نگہت نے پوچھا۔ میں ٹھیک، فاریہ نے کہا۔ آنٹی میں آپ کے ساتھ مدد کرواؤں کچھ؟ فاریہ نے کہا۔ ارے نہیں بیٹا، میں کر لوں گی سب، نگہت نے مسکرا کر کہا، اور فاریہ خاموش سے مسکرا دی۔ وہ جب واپس آیا وہ تیار تھی، سارے کمروں کو بند کر کے تالا لگا چکی تھی، برقع پہنے، چہرے پر نقاب کیے وہ تیار تھی، جس سے وہی آنکھیں اسے دکھائی دے رہی تھی جس نے پہلی نظر سے ہی دیوانہ بنا دیا تھا اسے۔ چلو، احمد نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے ایک نظر پھر سے اس نے خالی گھر کو دیکھا جہاں سے جانا اسے عذاب لگ رہا تھا۔ آنسون اس کی آنکھوں سے بنے لگے۔ احمد آگے بڑھا اور دروازہ بند کر کے تالا لگانے لگا۔ وہ شاید اس کے دک کو سمجھ گیا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ بنا کچھ کہے بیٹھ گئی۔ وہ پورے راستے خاموش رہے۔ نگہت اور فاریہ باتیں کر رہی تھیں کہ احمد سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ فاطمہ اس کے پیچھے تھی۔ فاریہ نے ایک نظر احمد کو دیکھا، پھر پیچھے کھڑی اس لڑکی پر اس کی آنکھیں ٹھہر گئی جو کسی لحاظ سے اسے احمد کے لائق نہیں لگی۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر احمد سے مخاطب ہوئی۔ ککت فاریہ نے کہا۔ احمد نے مسکرا کر کہا۔ ارے فاطمہ بیٹا، ایسے کیوں کھڑی ہو، آؤ بیٹھو یہاں۔ نگہت نے کہا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب چہرہ بھی دکھا دو اپنی بیوی کا۔ فاریہ نے طنز کیا۔ احمد بدلے میں مسکرا دیا۔ فاطمہ اس کی بات سنتے ہی نقاب ہٹا دیا۔ فاریہ کی جیسے ہی نظر اس کے چہرے پر پڑی اسے اپنا آپ کمتر لگنے لگا۔ وہ کسی بھی چیز میں کم نہیں تھی۔ وہ جنتی پردے میں رہتی تھی، اتنی ہی خوبصورت تھی۔ فاریہ کچھ کہہ نہیں سکی، بس کھڑی ہو گئی۔ اچھا آنٹی میں چلتی ہوں، فاریہ نے کہا۔ ارے کھانا تو کھا کر جاتی۔ نگہت نے کہا۔ نہیں آنٹی، مما انتظار کر رہی ہوں گی، فاریہ نے کہا اور وہاں سے نکل گئی۔ تم دونوں فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، نگہت نے کہا۔ احمد کھانا کھا کر باہر چلا گیا تھا۔ پورا دن وہ نگہت اور فیروز بخت کے ساتھ بیٹھی رہی۔ وہ فیروز بخت سے پردہ نہیں کرتی تھی، نگہت نے اسے منع کر دیا تھا۔ رات کا کھانا بھی احمد نے باہر ہی کھایا۔ وہ جب گھر آیا تو 10 بج رہے تھے۔ کھانا لگاؤ، نگہت نے کہا۔ نہیں میں نے عادل کے ساتھ کھا لیا تھا، احمد نے کہا۔ اچھا جاؤ آرام کو، نگہت نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر گیا۔ دروازہ جیسے ہی کھلا تو سامنے بیڈ پر کمبل لیے آرام سے لیٹی تھی۔ اسے دیکھتے ہی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ دوپٹہ سر پر رکھ کر اس نے احمد کی طرف نظر اٹھائی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ السلام علیکم، احمد نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، فاطمہ نے دھیرے سے کہا۔ احمد الماری کی طرف گیا، کپڑے نکالے اور واش روم چلا گیا۔ یار یہ کیسی آزمائش ہے، وہ سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر میں احمد واش روم سے نکلا، گیلے بالوں کو ٹاول سے صاف کرتے اس نے عادت کے مطابق گیلا ٹاول بیڈ پر رکھا اور شیشے میں کھڑا بال بنانے لگا۔ فاطمہ کی نظر گیلے ٹاول پر تھی جو بیڈ پر رکھا تھا۔ وہ اٹھی اور گیلا ٹاول اٹھا لیا۔ احمد شیشے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم پلٹا۔ کیا کر رہی ہو؟ احمد ٹاول اس کے ہاتھ میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ٹاول گیلا ہے تو بیڈ شیٹ گیلی ہو جاتی، اس لیے میں۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی۔ سوری میرے دھیان میں نہیں رہا، لاؤ مجھے دے دو۔ احمد کو پہلی بار یہ غلطی محسوس ہوئی۔ بیٹھو، تم سے کچھ بات کرنی ہے، احمد نے کہا۔ فاطمہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ احمد نیچے ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ فاطمہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظر جھکا لی۔ تم مجھے پہچانتی ہو؟ احمد نے سوال کیا۔ فاطمہ خاموش تھی۔ تمہیں پتا ہے 2 سال کا یہ عرصہ کتنا لمبا تھا میرے لیے؟ 2 سال پہلے پہلی نظر میں ہی میں نہیں رہا تھا۔ تم مجھے آوارہ بدماش یا جو بھی سمجھتی ہو میں نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں میں ویسا نہیں رہا جیسا پہلے تھا۔ احمد بولتا چلا جا رہا تھا اور وہ نظریں جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھو، میں ویسا ہوں جیسا تم نے پہلی نظر میں مجھے دیکھا تھا، احمد نے سوال کیا۔ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھائی اور احمد کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اس کے لیے محبت تھی۔ احمد نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ کیا تم چاہتی ہو میں تمہیں اپنی محبت کی دلیل دوں؟ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ احمد نے جھک کر دراز سے ڈبی نکالی، وہ اسے کھول ہی رہا تھا۔ فاطمہ کی مدھم سی آواز آئی۔ کیا آپ مجھے کچھ وقت دے سکتے ہیں؟ فاطمہ نے بمشکل کہا۔ احمد کو جھٹکا لگا، وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو کمرے میں احمد نہیں تھا۔ وہ اٹھی اور واش روم کے دروازے پر نوک کیا، جواب نہ آنے پر کھولا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی۔ وہ نیچے گئی تو سب سو رہے تھے۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ بیٹھی تھی۔ کہاں گئے تھے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ نماز پڑھنے، احمد نے کہا اور الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فاطمہ نے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آفس، احمد نے مختصر جواب دیا اور واش روم چلا گیا۔ وہ دونوں کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ احمد اور فاطمہ نیچے نہیں آئے تھے، ابھی تک ان کا کھانا روم میں ہی پہنچا۔ نگہت نے ملازمہ سے کہا۔ لیکن چھوٹے صاحب تو آ گئے، ملازمہ نے سیڑھیوں پر احمد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ قریب آ کر دونوں نے سلام کیا۔ ارے تم تیار کیوں ہو گئے؟ آفس کے لیے آج آف کر لیتے، نگہت نے کہا۔ منہ گھر میں رکھ کر کیا کروں گا؟ احمد نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو بیٹا، نگہت نے فاطمہ کو کہا۔ چپ چاپ کھڑی تھی۔
ان کے کہتے ہی بیٹھ گئی اور بیٹا دل لگ رہا ہے۔ نگہت نے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے کہا جی فاطمہ بس اتنا کہ پائی نہیں بھی لگا تو آہستہ آہستہ لگ جائے گا۔ فیروز بخت مسکرا کر کہا وہ اور نگہت لاؤنج میں بیٹھی تھی، کافی دیر سے یہاں وہاں کی باتیں کر رہے تھی۔ میرا بیٹا تھوڑا ضدی ہے فاطمہ، اسے کسی بھی چیز سے کبھی منع نہیں کرنا۔ ایک بار پہلے تم نے اسے بہت تکلیف دی تھی پر وہ ماضی تھا، مگر اس سب کے بعد میرا بیٹا بدل گیا۔ نماز قرآن پاک وہ احمر نہیں رہا، وہ بہت نیک بن گیا۔ نگہت نے سمجھایا بیٹا وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہارے کہنے پر اس نے خود کو بدل لیا، وہ تمہارے لیے بہت رویہ ہے۔ اب اس کی خوشیوں کے دن آئے ہیں، اسے ہمیشہ خوش رکھنا، نگہت نے سنجیدگی سے کہا اور وہ خاموشی سے ساری بات سنتی رہی۔ 2 دن بعد میں نے ولیمہ کی تقریب رکھی ہے، شادی بھی سادگی سے ہوئی، پھر رخصتی بھی جلدی میں، تو چھوٹی سی تقریب رکھی ہے۔ نگہت نے اسے بتایا میں احمر کو فون کر کے دوں گی، شاپنگ کروا دے گا تمہیں۔ نگہت نے کہا جی۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا وہ نہا کر نکلی تھی، دوپٹہ بیڈ پر رکھا تھا اور وہ گیلے بالوں کو ٹاول سے خشک کرنے میں مگن تھی۔ جب احمر اندر آیا اس نے جیسے ہی احمر کو دیکھا جھٹ سے دوپٹہ اٹھایا۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ احمر نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا نہیں، میں ابھی نہا کر میں ابھی ہو جاتی ہوں تیار۔ فاطمہ نے کہا تم اتنی دیر کیوں لگاتی ہو تیار ہونے میں؟ تم لیڈیز کبھی نہیں سدھر سکتی۔ احمر نے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹتے ہوئے کہا اچھا۔ فاطمہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ احمر نے اسے بہت اپنی پسند کے کپڑے اور جویلری وغیرہ دلوائی۔ ولیمہ کے لیے گے کلر کی کامدار میکسی تھی جو احمر نے پسند کی تھی، اس کے لیے اس کی مچن کی جیولری سینڈل وغیرہ لیتے انہیں شام ہونے کو آئی تھی تو وہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چلے گئے۔ اسے احمر کا ساتھ اچھا لگ رہا تھا، وہ اسے سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ گرے کلر کی میکسی میں میچنگ کی جیولری، لائٹ سا میک اپ، وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ احمر بھی بلیک سوٹ میں اس کے عقب میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ لیڈیز اور جینٹس کے پورشن الگ تھے۔ ندا بھی فاطمہ کے برابر میں بیٹھی تھی، وہ فاطمہ کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ مہمانوں میں بھی فاطمہ کی خوبصورتی کے چرچے ہوئے، اس کے کمرے کو بھی سجا دیا گیا تھا، کینڈلز کی روشنی میں پھولوں سے سجا وہ کمرہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، تبھی احمر بھی روم میں آ گیا تھا، وہ آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے دراز سے نکالی گئی ڈبی کو کھولا جس میں خوبصورت سا ڈائمنڈ کا پینڈنٹ تھا۔ یہ میں تمہیں اس دن ہی دے رہا تھا مگر تم نے لیا ہی نہیں، احمر نے ڈبی سے نکالتے ہوئے کہا بہت خوبصورت لگ رہی ہو لیکن یہ پینڈنٹ پہنوں گی نہ اور بھی خوبصورت لگو گی۔ احمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جیسے ہی پہنانے کے لیے قریب ہوا وہ یک دم پیچھے ہٹی۔ احمر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں خود پہن لوں گی فاطمہ نے کہا۔ احمر کا سارا موڈ یک دم سے ہوا ہو گیا تھا، اس نے غصہ سے آنکھیں بند کی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ احمر نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا کیوں تمہیں میری محبت نظر نہیں آتی؟ احمر کی آنکھوں میں غصہ اس نے پہلی بار دیکھا تھا، وہ سہم گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بنے لگے۔ احمر نے فوراً اس کے بازو سے ہاتھ ہٹایا اور کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، وہ ضدی شروع سے تھا۔ فاطمہ کے بار بار انکار سے اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے پاس رکھا گلدستہ اٹھایا اور پوری طاقت سے زمین پر پھینکا۔ فاطمہ اس سب سے بہت ڈر گئی تھی، اب وہ خود کو کوس رہی تھی کہ اس نے اسے غصہ دلایا ہی کیوں نہ۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو فجر کی آذان ہو رہی تھی۔ اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی مگر احمر نہیں، کیا وہ پوری رات کمرے میں نہیں آیا؟ اس نے خود کلامی کی، پھر اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ اس نے نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا مگر کتنی ہی دیر احمر کمرے میں نہیں آیا۔ وہ کمرے سے باہر گئی مگر وہاں بھی وہ نہیں تھا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی، تبھی احمر سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ وہ شاید نماز پڑھ کر آ رہا تھا، وہ اسے مکمل طور پر اگنور کرتا سیڑھیاں چڑھتے اوپر کمرے میں چلا گیا۔ سیڑھ وہ بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں گئی، وہ وارڈروب سے کپڑے نکال رہا تھا، پھر واش روم چلا گیا۔ فاطمہ چپ چاپ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر میں باہر نکلا، تیار ہوا اور باہر نکل گیا۔ فاطمہ نے اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ جانتی تھی وہ ناراض ہے۔ نگہت اور فیروز بخت کو کہیں شہر سے باہر جانا تھا، کسی رشتے دار کے گھر، وہ فاطمہ کو بتا کر چلے گئے تھے۔ وہ پورا دن گھر میں بور ہوتی رہی، پھر اس نے فون کر کے ندا کو گھر بلایا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ احمر جب آیا تو وہ باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ احمر نے آتے ہی دا سلام کی اور وہیں ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ فاطمہ اٹھ کر چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ اور بھائی آپ تو اتنے مصروف ہیں کر بھی نہیں لگاتے، ندا نے خفگی سے کہا۔ نہیں، وہ کچھ کام کا برڈن تھا، آئیں گے ضرور اب، احمر نے ہنس کر کہا۔ تبھی کچن سے فاطمہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ احمر تیزی سے کچن کی طرف بھاگا،
وہاں کا منظر دیکھ وہ خوف زدہ ہوا اور تیزی سے فاطمہ کے پاس گیا۔ ندا اور اس کا ہسبینڈ بھی کچن میں آ گئے تھے۔ فاطمہ کی شال میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ گھبرا تھی۔ احمر اس کی طرف بڑھا۔ فاطمہ یہ چادر پھینک دو، اتار کر ورنہ آگ بڑھ جائے گی، احمر نے آگے آتے ہی کہا اور اس کی چادر پکڑی۔ فاطمہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ احمر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ احمر ہاتھوں سے آگ بجھانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ تبھی ندا آگے بڑھی اور پانی کا جگ آگ پر اونڈل دیا اور آگ بجھ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ بستر پر آنکھیں موندے لیٹی تھی کہ دھڑاک سے کھلا اور وہ غصہ سے اندر آیا۔ کیا بدتمیزی تھی! تمہیں کچن میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ رفعت بھی ہیں گھر میں اور بہت سے ملازم ہیں، پھر کیوں تم خود گئی؟ اور جب میں بول رہا تھا کہ دوپٹہ کو پھینک دو تو تم نے وہاں بھی اپنی چلائی۔ میں تمہیں دوسرا دوپٹہ لا کر دے دیتا، اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ رفعت بھی سٹور روم کی صفائی کر رہی تھی اور وہاں فیصل بھائی بھی تھے، ندا کے ہسبینڈ۔ تو مجھے دوپٹہ اتارنا ٹھیک نہیں لگا، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ احمر بات کا احساس ہوا، وہ فیصل کی وہاں موجودگی بھول گیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا، جو کام ہو ملازمہ ہے گھر میں، احمر نے کہا اور ہاتھ میں لی ہوئی ٹیوب اس کے سامنے کی۔ اگر ہاتھ وغیرہ جلا ہے تو لگا لو، احمر نے کہا۔ نہیں مم، وہ کھچ کے رہی تھی کہ اس کی نظر احمر کے ہاتھ پر جو جلا ہوا تھا۔ احمر یہ آپ کا ہاتھ جل گیا ہے، اس نے احمر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جسے احمر نے جھٹکے سے چھڑوایا۔ نہیں زیادہ نہیں ہے، احمر نے بے دھیانی سے کہا۔ زیادہ ہے، لائے میں ٹیوب لگا دوں۔ اس نے ہاتھ دوبارہ پکڑنا چاہا مگر احمر نے مزید پیچھے کر لیا۔ میں لگا لوں گا، احمر نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ٹیوب لگانی شروع کر دی۔ مجھے دے، اس نے احمر کے ہاتھ سے ٹیوب چھین اور وہ زمین پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ پر لگانے لگی، اور احمر کو اس کا یوں حق جتانا اچھا لگا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے گھو رہا تھا۔ آج آفس کی چھٹی تھی تو وہ نماز پڑھ کر دیر تک سوتا رہا۔ وہ جب نہا کر نکلی تو صوفے پر احمر گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے نہ جانے کیوں احمر پر پیار آنے لگا، اس کے چہرے کی معصومیت اسے اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ اچھا ایسے گوندھا یہ شخص جو میرا مزاجی خدا ہے، میرا محرم، میں نے اسے کتنی تکلیف دی، اس کا دل دکھایا اور اس نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اس نے دل میں سوچا۔ اس نے ایک نظر احمر کے چہرے کو دیکھا، پھر مسکرا دی اور کھڑی ہو گئی، مگر چونکہ وہ نہا کر نکلی تھی اس کے بالوں سے پھسلتے کچھ قطرے احمر کے چہرے پر جا گرے۔ احمر نے آنکھیں جھٹ سے کھولی، سامنے فاطمہ کھڑی تھی۔ اسے جاگتا دیکھ جھٹ سے پلٹی۔ وہ جب نیچے آیا تو ناشتہ لگ چکا تھا۔ فاطمہ اسے سیڑھی اترتے دیکھ مسکرا دی۔ وہ چلتا ہوا ٹیبل تک آیا، کرسی کھینچ کر بیٹھا تو فاطمہ اس کے کپ میں چائے ڈالی جو عموماً نگہت ہی کرتی تھی۔ وہ کھانے لگا تو ہاتھ نظر آئے جو جل گئے تھے۔ فاطمہ نے اسے دیکھا، پھر پراٹھے کا ٹکڑا توڑا اور اس کے منہ تک لائی۔ احمر نے نوالے کو دیکھا، پھر اس کے چہرے جس پر مسکراہٹ تھی۔ کھا لینا، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احمر نے فاطمہ کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیران تھا۔ اس نے نوالا منہ میں لے لیا پر نظر فاطمہ پر ہی تھی۔ یہ اس کو اچانک کیا ہوا ہے؟ احمر نے دل میں سوچا۔ پاپا سوری، وہ جو گاڑی آپ نے دی تھی نہ، وہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو وہ، اس نے شرمندگی سے کہا۔ کیا کہیں، چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ پریشان ہوئے۔ نہیں پاپا، فاریہ نے کہا، گاڑی دیکھ کر چلانی چاہیے۔ غلطی تو انسان ہو جاتی مگر کبھی کبھی مہنگی بھی پڑ جاتی ہے۔ غلطی، انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یاد نہیں، ایک احمر کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کتنی چوٹ آئی تھی اسے، اور وہ سامنے گاڑی میں تو جو لڑکا تھا اس کی تو ڈیتھ ہی ہو گئی تھی۔ فاریہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ کیا؟ مگر مجھے تو پتہ نہیں چلا اس بات کا، یہ تو میں نے آپ کے منہ سے سنا ہے۔ آج فاریہ کو جھٹکا لگا۔ فیروز نے رفع دفع کروا دیا تھا کیس۔ خیر، اس پارٹی نے بھی کوئی پرابلم کریٹ نہیں کی تھی۔ کسی مولوی کا گھرانہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا، لیکن ایک طرح سے عافیت ہی جانو، ورنہ کیس سٹرونگ تھا، کافی احمر کو جیل ہو سکتی تھی۔ فاریہ ان کی بات سنتی ہکی بکی رہ گئی تھی کہ ان لوگوں نے کتنی آسانی سے بات چھپا لی تھی۔ شام کا وقت ہو چلا تھا۔ وہ لان میں بیٹھا تھا۔ فاطمہ چائے کی ٹرے ہاتھ میں لیے چلتی ہوئی آئی۔ چائے اس نے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ایک بات بتاؤ، احمر نے سوال کیا، یہ تم اچھی بیوی کے فرائض کیوں انجام دے رہی ہو جبکہ تمہیں مجھ سے محبت تک نہیں؟ احمر نے دو ٹوک کہا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے آپ کی محبت کا احساس ہو گیا تو؟ اس نے کپ اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے احسان نہیں چاہیے، مت کرو کچھ بھی۔ ترس کھا کر احمر نے ناگواری سے کہا۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہی۔ اگر میں کہوں کہ مجھے آپ سے، آپ کی محبت سے، آپ کی اچھائیوں سے محبت ہو گئی تو؟ فاطمہ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ احمر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہی بھوری بڑی بڑی آنکھیں جن میں اس نے ہمیشہ اپنے لیے بیزاری دیکھی تھی، آج کچھ اور ہی دکھا رہی تھی۔ تبھی گیٹ سے اندر آتی گاڑی دکھائی دی۔ ارے موم ڈیڈ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ وہ اٹھ کر ان کی طرف بڑھا۔ بالکل ٹھیک، تم لوگ بتاؤ؟ نگہت نے پاس آتے ہوئے کہا۔ چائے منگواتی ہوں میں آپ لوگوں کے لیے، فاطمہ نے کہا۔ نہیں بیٹا، بہت تھک گئے ہیں،
آرام کریں گے؟ بس اب نگہت نے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ رات کے کھانے کے بعد کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ وہ جب کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر کمبل لیے آرام سے سو رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، پھر جا کر اس کے برابر بیڈ پر آ بیٹھی۔ احمر، ہاں مجھے تم سے محبت ہو گئی، فاطمہ نے کہا۔ کیا؟ احمر نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ تم؟ آپ سوئے نہیں؟ فاطمہ بوکھلائی۔ نہیں سو جاتا تو تمہارا اظہار محبت کیسے سنتا؟ احمر نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، فاطمہ نے شرارت سے کہا۔ تو اب کے دو احمر کی آنکھوں میں چمک تھی۔ فاطمہ مسکراتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ وہی گہری گھنی ہنوز پلکیں۔ تم نے اتنا تنگ کیا تھا؟ مجھے تھوڑی تو سزا بنتی ہے، احمر نے دل میں سوچا اور جھٹ سے اٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فاطمہ نے حیرانی سے پوچھا۔ اپنی جگہ پر سونے، احمر نے صوفے پر تکیہ رکھتے ہوئے کہا۔ مگر فاطمہ کچھ کہتے کہتے رک گئی اور وہ صوفے پر آنکھیں موندے لیٹ گیا اور فاطمہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو احمر سو رہا تھا۔ وہ ہر روز اس سے پہلے اٹھ کر مسجد پہنچ جاتا تھا اور آج وہ سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اس نے احمر کو اٹھایا۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھ جائیں، فاطمہ نے کہا اور وہ آنکھیں مسلتا اٹھا اور بنا کچھ کہے واش روم چلا گیا اور فاطمہ کو بلا وجہ ہی اس پر ہنسی آ گئی۔ ناشتے کے بعد فیروز اور احمر آفس چلے گئے تھے اور نگہت اور فاطمہ آنگن میں بیٹھ گئے۔ اکیلی بور تو نہیں ہوئی تھی تم؟ نگہت نے پوچھا۔ نہیں، ندا آ گئی تھی کل، فاطمہ نے بتایا۔ اچھا صحیح، نگہت نے کہا۔ تبھی سامنے سے فاریہ آتی دکھائی دی۔ ہیلو فاطمہ، کیسی ہو؟ اس نے آتے ہی فاطمہ سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ فاطمہ نے کہا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ مزے میں فاریہ نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ آج کل تو آتی نہیں تم فاریہ؟ نگہت نے سوال کیا۔ بس آنٹی، یونیورسٹی سے آتی ہوں، تھک جاتی ہوں، کہیں جانے کا دل ہی نہیں کرتا، فاریہ نے کہا۔ مگر کل تو چھٹی تھی، میں آ بھی رہی تھی، پھر میں نہیں آئی، کچھ گیسٹ آئے تھے، آپ کے گھر آئی تھنک، فاریہ نے الجھتے ہوئے کہا۔ ہاں، فاطمہ کی بہن تھی وہ، نگہت نے کہا۔ اچھا، کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ وہ فاطمہ سے مخاطب تھی۔ ہم دو بہنیں ہیں، بس ایک بھائی بھی تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تقریباً 2 سال پہلے، فاطمہ نے بتایا۔ اچھا، شادی شدہ تھا بھائی آپ کا؟ فاریہ نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، منگنی ہوئی تھی بس، مگر ایک کار ایکسیڈنٹ میں، شاید قسمت میں یہی لکھا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں نمی تیر آئی تھی۔ سوری فاطمہ، میں آپ کو ہرٹ کیا؟ فاریہ نے شرمندگی سے کہا۔ ارے کوئی بات نہیں، فاطمہ نے کہا، اور وہ دونوں یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے، مگر نگہت کا دماغ فاطمہ کی باتوں کے ارد گرد گھومتا تھا۔ فیروز، اس نے خود بتائی ہے یہ بات، نگہت نے کہا، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو تم سوچ رہی ہو وہ غلط ہو، فیروز نے کہا۔ ہر چیز میں کوئنسیڈنس نہیں ہوتا فیروز، نگہت جھنجھلائی۔ تو تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ احمر کی گاڑی سے شخص اس دن مرا تھا وہ فاطمہ کا بھائی تھا؟ فیروز نے صاف پوچھا۔ ہاں، آپ نے کہا وہ ایک مولوی کا گھرانہ تھا اور وہ اکلوتا بیٹا تھا، اور دوسری بات کہ فاطمہ 2 سال پہلے کا بتا رہی ہے، جبکہ احمر کا ایکسیڈنٹ بھی 2 سال پہلے ہی ہوا تھا۔ نگہت پریشان ہوئی۔ اب اس بات کو یہی ختم کرو، یہ بات، وہ کہتے کہتے رکا۔ دروازے پر احمر کھڑا تھا جو ان کی ساری بات سن چکا تھا، اس کے ہاتھ میں فائل تھی، شاید وہ فیروز سے کچھ سائن وغیرہ کروانے آیا تھا۔ نگہت اور فیروز کے حواس اڑ گئے تھے۔ وہ جب کمرے میں آئی تو وہ احمر آنکھیں موندے راکن چیئر پر جھول رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ فاطمہ نے قریب آ کر پوچھا۔ احمر نے یک دم آنکھیں کھولی، سامنے وہی چہرہ مسکرا رہا تھا، وہی آنکھیں چمک رہی تھی جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احمر، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ احمر خاموش رہا، بس 2 آنسو اس کی آنکھ سے گرے۔ احمر، کیا ہوا؟ آپ رو رہے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی اور وہیں اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ نہیں، کچھ نہیں، احمر نے گال صاف کرتے ہوئے کہا، اور پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے نہیں بتائیں گے؟ فاطمہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے گرفت مضبوط کی۔ کہا، نہ کچھ نہیں، ہوا جاؤ، جا کر سو جاؤ، اس نے غصہ سے کہا اور جھٹکے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اگر آپ میری وجہ سے تکلیف میں ہیں، میں کان پکڑ کر سوری کر رہی، وہ میری بھول تھی، میں آپ کو نہیں سمجھ سکی، آپ کی محبت کو نہیں سمجھ سکی، پلیز مجھے معاف کر دو، فاطمہ نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ وہ خاموش تھا۔ میں آپ سے بہت محبت، وہ بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی احمر چیخا، جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ احمر کے چیخنے پر وہ سہم گئی تھی، آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ وہ یک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی بیڈ تک گئی۔ یہ میں کیا کروں؟ یہ قسمت نے میرے ساتھ کیسا کھیل کھیلا ہے؟ فاطمہ کو سچائی کا پتہ چلا تو مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو۔ وہ یوں ہی آنکھیں موندے سوچتا رہا۔ رات گہری ہو گئی تھی مگر نیند اس سے جیسے ناراض تھی۔ 2 سال پہلے احمر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 2 سال پہلے ہی فاطمہ کے بھائی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا۔ فاطمہ ایک اسلامی گھرانے سے بل کرتی ہے، جبکہ جو شخص احمر کی وجہ خالق حقیقی سے ملا تھا وہ بھی اسلامی گھرانے سے ہی تھا۔ ایکسیڈنٹ میں فاطمہ کے اکلوتے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی اس کے اپنے شوہر کے ہاتھوں۔
انتشتے خوشی کی ایک لہر اس کے ہونٹوں کو چھو گئی اور فاطمہ اس بات سے بے خبر وہ اب آئے گا مزہ وہ بڑبڑائی پہلے احمر کے خلاف ثبوت تو اکٹھا کر لوں مسٹر احمر شہروز بخت فاریہ کو ٹھکرانے کی سزا تو بھگتنی ہی پڑے گی۔ فاریہ کا ایک زوردار قہقہ کے کمرے میں گونجا یار میں کیا کروں؟ احمر نے کہا تجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں جس طرح آج تک یہ چھپی ہوئی تھی آگے بھی چھپی رہے گی۔ عادل نے کہا اس پتہ لگ گئی کبھی تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ احمر نے لاچاری سے کہا مگر اسے بتائے گا؟ یہ بات صرف انکل آنٹی اور تو جانتا ہے بس۔ عادل نے سمجھایا ہاں مگر میں اسے سب خود بتا دوں گا۔ احمر نے فیصلہ سنایا یار کیوں اپنا گھر خراب کر رہا ہے؟ عادل میں پھر کہا میں اسے بتا دوں گا، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ احمر نے کہا اور سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کیسے بتائے گا۔ ہائے آنٹی کیسی ہیں؟ فاریہ نے آتے کہا میں ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو۔ نگہت نے کہا فاطمہ نظر نہیں آ رہی؟ فاریہ نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا وہ اپنے روم میں ہے، سر میں تھا اس کے تو آج روم میں ہی ہے۔ نگہت نے ٹی وی چلاتے ہوئے کہا اچھا میں طبیعت پوچھ کر آتی ہوں۔ کہتے ہوئے فاریہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس نے نوک کیا اور دروازہ کھولا تو فاطمہ صوفے پر لیٹی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی۔ ارے فاریہ تم آؤ۔ فاطمہ میں مسکرا کر کہا آنٹی نے بتایا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے سوچا طبیعت پوچھ لوں۔ فاریہ نے پاس آتے ہوئے کہا ہاں بس تھوڑا سا سر میں درد، میڈیسن لی ہے میں نے۔ فاطمہ نے کہا اچھا۔ فاریہ نے مختصر کہا اور تم سناؤ کیا چل رہا ہے آج کل؟ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا بس یونیورسٹی، ایک ہفتے پہلے تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ پاپا اتنا غصہ ہوئے۔ فاریہ نے کہا کیا چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی زیادہ؟ فاطمہ نے تشویش سے پوچھا ارے نہیں میں تو ٹھیک ہوں، بس بچانے والا تو خدا ہے۔ جیسے 2 سال پہلے احمر کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا مگر تھینک گاڈ کے اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ فاریہ نے کہا احمر کا ایکسیڈنٹ؟ فاطمہ حیران ہوئی ہاں 2 سال پہلے ہوا تھا، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سامنے گاڑی والے کی تو بیچار کی ڈیتھ ہی ہو گئی تھی، بیچارہ سوسائٹی کے علاقے میں رہتا تھا۔ میرا پاپا کے ہاسپٹل میں تو وہ آیا تھا، میرا پاپا کا ہاسپٹل ہے وہاں۔ فاریہ نے بم پھوڑا۔ فاطمہ خاموش تھی۔ کوئی شہروز نامی بندہ تھا، مولوی گھرانے سے تھا، بیچارہ ایک ہی بیٹا تھا ان کا۔ میرے پاپا کو تو بہت غصہ آیا تھا، پولیس کو انفارم کرنے والے تھے مگر فیروز انکل اور احمر نے بات کو وہیں دبا دیا۔ پھر ان کے گھر والوں نے بھی احمر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ فاریہ نے بتایا تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ فاطمہ چانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے پاپا نے مجھے بتایا ہے، ان کے ہاسپٹل میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا تھا اس لڑکے کا۔ فاریہ نے یک دم کہا۔ فاطمہ خاموش تھی، الجھی ہوئی تھی۔ اچھا فاطمہ میں چلتی ہوں، اسائنمنٹ بنانی تھی مجھے کہتی ہوئی فاریہ کھڑی ہو گئی اور کمرے سے نکل گئی مگر فاطمہ وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوال تھے جن کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ موم فاطمہ کہاں ہے؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ اپنے روم میں ہوگی بیٹا، کیوں خیریت؟ نگہت نے کہا۔ اتنا سنتے ہی وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو فاطمہ صوفے پر گھٹنوں پر سر جھکائے بیٹھی تھی، وہ چلتا ہوا اس کے پاس گیا۔ فاطمہ احمر نے پکارا مگر وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ فاطمہ احمر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور احمر کے گلے لگ گئی سسکیوں کے ساتھ۔ وہ رو رہی تھی۔ فاطمہ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے ایسا کیا ہے؟ میرے بھائی کو آپ نے مارا ہے؟ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے نہ احمر، وہ ہچکیوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ کس نے کہا ہے تمہیں یہ؟ احمر نے پوچھا۔ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا۔ احمر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ احمر وہ جھوٹ کہہ رہی ہے نہ؟ فاطمہ نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ فاطمہ میں تمہیں بتانا ہی چاہتا تھا۔ احمر کی بات سن کر فاطمہ یک دم پیچھے ہٹی۔ احمر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ سچ ہے؟ فاطمہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں مگر بس۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ فاطمہ میری بات سنو ایک بار، احمر نے کہا۔ جاؤ یہاں سے، فاطمہ نے کہا۔ مگر میری بات، اگر آپ نہیں گئے تو میں چلی جاؤں گی، فاطمہ نے غصہ سے کہا اور احمر چپ چاپ کمرے سے چلا گیا۔ وہ آئینہ کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی کہ احمر دھڑاک سے اس کمرے میں آیا۔ کیوں؟ کیا تم نے ایسا؟ احمر نے اسے بازو سے پکڑا۔ کیا؟ فاریہ نے پوچھا۔ کیا کہا ہے تم نے فاطمہ کو؟ احمر نے غصہ سے کہا۔ وہی جو سچ ہے۔ اس نے ڈھٹائی سے کہا۔ کیوں؟ کیا تم نے ایسا؟ فاریہ میں تمہیں اپنی دوست مانتا تھا، احمر نے چیخ کر کہا۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، وہ میرے اور تمہارے بیچ آ گئی۔ فاریہ بھی چیخی۔ میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی، میں ہمیشہ سے فاطمہ سے محبت کی ہے، احمر نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن کیوں؟ ایسا کیا ہے اس میں جو مجھ میں نہیں؟ فاریہ نے کہا۔ جو اس میں ہے نہ وہ تم میں نہیں، وہ اپنی خوشی کے لیے کسی کو دکھ نہیں دیتی جیسے تم نے مجھے دیا ہے، اور اب تم سے نفرت کرتا ہوں۔
سنا تم نے نبرت کرتا ہوں، احمر نے چبا کر کہا اور وہاں سے نکل گیا، مگر فاریہ کی سماعت سے جملہ ٹکراتا رہا، میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ رات گہری تھی مگر وہ دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ صوفے پر لیٹا تھا مگر نظر بیڈ پر بیٹھی فاطمہ پر تھی جس نے اس سے دوبارہ بات نہیں کی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ کیا یہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی؟ احمر نے دل میں کہا۔ پوری رات گزر گئی تھی مگر وہ سو نہیں سکے، فجر کی اذان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ احمر جھٹکے سے اٹھا اور بیڈ پر بیٹھی فاطمہ کے پاس گیا۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ پوری رات ہو گئی تمہیں روتے ہوئے، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے۔ احمر بات مکمل نہیں کر پایا، مگر کیا ماننے سے میرا بھائی واپس آ جائے گا؟ فاطمہ نے جھٹ سے کھڑے ہو کر کہا۔ فاطمہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا کچھ، وہ ایک حادثہ تھا۔ احمر نے اسے بازوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ حادثہ تھا تو چھپایا کیوں؟ فاطمہ چیخی۔ احمر خاموش ہو گیا تھا، شاید اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں نے کتنا بھروسہ کیا آپ پر احمر، میں تو آپ سے محبت بھی کرنے لگی تھی، اور آپ نے؟ فاطمہ نے آنسوں بہاتے ہوئے کہا۔ کیوں احمر؟ کاش کہ مجھے یہ سچائی پتہ چلتی ہی نہ کبھی۔ اب میں کیا کروں؟ فاطمہ کی آواز میں لاچارگی تھی۔ میں نے آپ کو سب کچھ مان لیا تھا، پھر کیوں؟ کیا؟ وہ احمر کا گریبان پکڑتے ہوئے چیخی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں فاطمہ؟ ارے میں کسی کو کیا ماروں گا جو 2 سال سے تمہارے عشق میں مر رہا تھا؟ احمر نے کہا۔ اس دن جب تم نے مجھے بہت سی باتیں سنائی تھی شاپ کے باہر تو میں پاگل ہو گیا تھا، میں اپنے حواس میں نہیں تھا، میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، پھر میرے سامنے ایک گاڑی آئی اور فاطمہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا کچھ بھی۔ احمر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تبھی فاطمہ کے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ گئی، احمر کے گریبان پر فاطمہ کی آنکھیں بند ہونے کو تھی، وہ چکرا کر گرتی اس سے پہلے ہی احمر نے اسے تھام لیا۔ فاطمہ کیا ہوا فاطمہ؟ فاطمہ! احمر زور زور سے اس کا گال تھپتپا رہا تھا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کمرے میں اکیلی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے جسم میں اتنی طاقت باقی نہیں تھی، جسم بخار سے تپ رہا تھا، ہونٹوں پر خشکی آ گئی تھی۔ اس نے زبردستی اٹھنے کی ہمت کی اور کھڑی ہوئی آہستہ آہستہ چلتی دروازے تک آئی۔ اسے نیچے سے کچھ آوازیں آتی سنائی دی، وہ دروازہ کھولے نیچے کا منظر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس دن جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ فرقان فیروز نے غصہ سے کہا۔ ہاں پوچھو اپنی بیٹی سے اس نے ہمارے گھر میں آگ کیوں لگائی ہے؟ نگہت چیخی۔ میری بیٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ فرقان صاحب بھی دھاڑے۔ اچھا اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو پوچھو اپنی بیٹی سے اس نے ایسا کیوں کیا؟ نگہت نے کہا۔ فاریہ جواب دو، کہو کہ تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ فرقان صاحب فاریہ سے مخاطب تھے۔ یہ کیا بولے گی؟ میں بتا رہا ہوں اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا نہ تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ احمر چیخا۔ بیوی بیوی، ارے بھاڑ میں جائے تمہاری بیوی، وہ مر جائے تو میری بھی جان چھوٹے۔ فاریہ کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی اس کے گال پر زوردار تھپڑ لگا۔ تم نے میری بیٹی پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ فرقان صاحب احمر کی طرف بڑھے۔ تم نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اسی لیے میں نے اسے بھڑکایا تاکہ وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے، مگر ایسے تمہاری جان نہیں چھوڑے گی۔ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں اور تم نے مجھ پر ہی فاریہ چلائی۔ اسے جانا ہوگا، تمہاری لائف زندہ یا؟ احمر نے بات کاٹی۔ بس اب ایک لفظ نہیں اس کے خلاف۔ تم کیا محبت کرو گی کسی سے؟ تم صرف خود سے محبت کرتی ہو۔ احمر نے غصہ سے کہا۔ فاریہ چلو یہاں سے۔ فرقان صاحب نے کہا یہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، میں اس لڑکی کو جان سے ماروں گی، وہ بے قابو تھی۔ کیوں مارو گی تم اسے؟ اس کا شوہر ابھی زندہ ہے، مارنا ہے تو خود کو مار لو۔ احمر اپنے حواس کھو چکا تھا۔ چلو یہاں سے۔ فرقان اسے کھینچتا ہوا باہر لے گیا مگر احمر کا آخری جملہ گونجتا رہا۔ اس کی سماعت سے احمر فاطمہ نے آواز دی۔ سب نے سیڑھی کی طرف دیکھا جہاں فاطمہ کھڑی تھی۔ فاطمہ! وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔ نیچے کیوں آئی تم؟ اس نے فاطمہ کو تھامتے ہوئے کہا۔ پانی۔ وہ بس اتنا کہ پائی رفعت بھی پانی لائے۔ احمر نے پکارا اور اسے تھامتا اوپر جانے لگا۔ اس لڑکی کی وجہ سے میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ فرقان نے پاس کھڑی فاریہ کو دیکھتے ہوئے بیوی کو کہا، میرے لاڈ پیار نے اس کو بگاڑا ہے جو یہ آج کسی کا گھر خراب کر رہی ہے، صرف اپنے مفاد کے لیے میرا غرور تھا، اس نے سب توڑ دیا۔ فرقان چیخا۔ فاریہ خاموش تھی، بس آنسو بہ رہے تھے۔ مارنا ہے تو خود کو مار لو۔ احمر کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی اور دروازہ لوک کر لیا۔ فاریہ فاریہ دروازہ کھولو، اس کی ماں چیخ رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی، احمر اس کے بالکل برابر بیڈ پر بیٹھا تھا، ٹیک لگائے، آنکھیں بند تھی، شاید سو رہا تھا یا شاید آنکھ لگ گئی تھی۔ فاطمہ بہتر فیل کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور احمر کو دیکھنے لگی۔ 2 آنسو اس کی آنکھ سے گرے۔ اسلام ہے تمہارے پاس؟ ارے پہلے جا کر اپنے رب کو راضی کرو۔ اسے اپنا جملہ یاد آیا، اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا نہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ہمیشہ فاطمہ سے محبت کی ہے۔ ابا آپ کا فیصلہ غلط تھا۔
اس کے دل سے آواز آئی، یہ اچھائیوں سے گوندھا شخص واقعی ہیرا ہے، میں اس کے لائق نہیں۔ ابا آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے دل میں سوچا، میں اب اسے اور تکلیف نہیں دوں گی۔ وہ سوچنے لگی، وہ مسجد گیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ میں اسے پھر سے کھونا نہیں چاہتا، یا اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، بس وہ مجھے معاف کر دے۔ میں بابا کو کیا کہوں گا کہ میں اسے خوش نہیں رکھ پایا؟ اللہ مجھ پر رحم فرما دے، میں اس کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، کبھی کبھی بھی نہیں۔ اور کتنی ہی دیر وہ رو رو کر دعا مانگتا رہا۔ آج اسے بابا بہت یاد آیا تھا، جس کے پاس اس کی ہر پرابلم کا حل ہوتا تھا۔ ارے تم نیچے کیوں نہ آئی ہو؟ میں تمہارا ناشتہ اوپر ہی بھجوا دیتی۔ نگہت نے اسے سیڑھی اترتے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، احمر نہیں آئے ابھی تک؟ فاطمہ نے کہا، ہاں ابھی تک تو نہیں آیا، آج پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ نگہت نے کہا، اچھا آ جائے گا، تم یہاں آؤ بیٹھو۔ نگہت نے اسے بٹھاتے ہوئے کہا، فاطمہ ایک بات کہوں؟ نگہت نے پاس بیٹھ کر کہا، جی آنٹی۔ فاطمہ نے نگہت کی طرف دیکھا، تم احمر کو معاف کر دو، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ اس حادثہ کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا، اس کو یہ بات تو معلوم تک نہیں تھی کہ اس کی گاڑی سے تمہارا بھائی۔ دیکھو بیٹا، وہ ایک حادثہ تھا، اس نے جان بوجھ کر کچھ نہیں۔ تم خود سوچو، تمہیں لگتا ہے احمر جان بوجھ کر ایسا کر سکتا ہے؟ پھر بھی تمہیں سزا دینی ہے تو تم مجھے دے دو، میرے احمر کو۔ نگہت نے الجا کی، مگر فاطمہ اس کی بات کاٹی، آنٹی مجھے اور گنہگار مت کرے، معافی مانگ کر میں پہلے ہی احمر کو تکلیف دے کر گناہوں میں دھنس چکی ہوں، میں اب آپ لوگوں کو اور تکلیف نہیں دوں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے اسے صرف دگ کے سوا کچھ بھی نہیں دیا، فاطمہ نے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ نگہت کی نظر پیچھے کھڑے احمر پر گئی، جو فاطمہ کی بات سن چکا تھا۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ تیزی سے فاطمہ کے پاس آیا، جانا چاہتی ہو نا تم یہاں سے اٹھو۔ احمر نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، احمر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو اسے، نگہت نے تیز آواز میں کہا، مگر وہ تیزی سے اس کا بازو پکڑے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ فاطمہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے بازو سے پکڑے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا۔ کمرے لا کر اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور تیزی سے الماری کی طرف گیا، بیگ اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور اس میں تیزی سے فاطمہ کے کپڑے ڈال رہا، نکال کر۔ فاطمہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ جانا چاہتی ہو نا؟ مجھے چھوڑ کر اٹھاؤ اپنا بیگ اور جاؤ یہاں سے، احمر نے بیگ بند کرتے ہوئے کہا، مگر زب اٹک گئی تھی، کپڑوں کی ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے اور بند نہیں ہو رہی تھی، اس کا بڑھ رہا تھا۔ فاطمہ اس کو گھور رہی تھی۔ بھیگی آنکھوں سے جاؤ، احمر چلایا اور بیگ دکھیل کر نیچے پوری طاقت سے پھینکا۔ بیگ ایک سائیڈ پر جا گرا تھا، کچھ کپڑے نکل کر یہاں وہاں پڑے تھے، مگر اس بار فاطمہ نہ ڈری نہ سہمی، وہ احمر کے غصہ کی وجہ جانتی تھی۔ وہ تیزی سے احمر کی طرف آئی اور اس سے لپٹ گئی، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ احمر خاموش رہا لمحہ بھر، پھر اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے گرفت اور مضبوط کر لی۔ احمر کے آنسو برس رہے تھے، جیسے جب وہ اسے خود سے دور نہیں کر پایا تو خود بھی لپٹ گیا اور آنسوؤں کو بنے دیا۔ آج ان دونوں کی محبت شدت اختیار کر چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو احمر، فاطمہ نے روتے ہوئے کہا، نہیں میری غلطی تھی، نہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا۔ فاطمہ، احمر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، میں کہاں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر احمر؟ پتہ میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا ایک دن تم سمجھ جاؤ گی میں نے احمر کا انتخاب کیوں کیا۔ آج مجھے پتہ چل رہا کہ میں کتنی غلط تھی، میرے ابا نے تمہارا انتخاب کیوں کیا تھا، میں آج سمجھ گئی، فاطمہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اور احمر بھیگی آنکھوں سے بھی مسکرا دیا۔ فرقان کا فون آیا تھا، معافی مانگ رہے تھے۔ فاریہ کی غلطی کی مہروز نے بتایا، اس کی غلطی اس لائق نہیں تھی جو اسے معاف کیا جائے۔ نگہت نے ناگواری سے کہا، بتا رہے تھے فاریہ ہاسپٹل میں ہے، اس نے خود کشی کی کوشش کی تھی۔ فیروز نے نگہت کو دیکھتے ہوئے بتایا، کیا یہ لڑکی سچ میں پاگل ہے؟ نگہت نے حیرت سے کہا، تبھی فاطمہ اور احمر بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ ہو گئی ناراضگی ختم تم دونوں کی؟ نگہت نے انہیں خوش دیکھ کر کہا، ہاں سچ نہیں، دونوں یک دم مختلف جواب دیے۔ نگہت اور فیروز نے حیرت سے انہیں دیکھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کھل کر ہنس دیے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ جب فاطمہ کمرے میں آئی وہ آ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ آنٹی بتا رہی تھی فاریہ ہاسپٹل میں ہے، اس نے نیند کو کافی گولیاں کھا لی تھی۔ فاطمہ نے بتایا، کیا؟ احمر کو حیرت ہوئی، ہاں اس کے فادر کی کال آئی تھی، معافی مانگ رہے تھے۔ فاطمہ نے بتایا، ہمارا اب ان سے کوئی تعلق نہیں، احمر نے سنجیدگی سے کہا۔ فاطمہ خاموش رہی، پھر یک دم احمر کے ہاتھ سے کتاب چھینی، اس کو تو بند کریں آپ، فاطمہ نے جھنجھلا کر کہا۔ احمر نے اسے غصہ سے گھورا، وہ سمجھ نہیں سکی تمہاری ہمت کیسے ہوئی کتاب چھیننے، یہ مت سمجھنا کہ میں دوسرے شوہروں کی طرح بیوی کے نخرے اٹھاؤں گا، میرے سامنے دوبارہ نظریں جھکا کر بات کرنا آئی سمجھ؟ احمر غصہ سے کہا، وہ یک ٹک اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے نظریں جھکا کر کہا ہے؟ نہ احمر دھاڑا، اس نے فوراً نظریں جھکائی، آنسوں میں نمی تیر آئی تھی۔ بہت من مانیاں کر لی تم نے، دوبارہ تم نے ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی تو وہ حشر کروں گا تمہارا، تم ہمیشہ یاد رکھو گی۔
احمر نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکایا اور وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ وہ احمر کے غصہ کی وجہ سمجھ نہیں سکی، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے چلے گئے۔ ہمیں جانا چاہیے ہسپتال، فاریہ کو دیکھنے، آخر کو ہمارے گھر میں پلی بڑھی ہے۔ فیروز نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں فیروز، ہم نے کتنا پیار دیا اسے اور اس نے بس اب ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ان سے، نگہت نے ناگواری سے کہا۔ مگر فرقان کی تو کوئی غلطی نہیں تھی اس میں، فیروز نے سمجھانا چاہا، انہی کی غلطی ہے، ساری ان کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا۔ ہاں یہ تو ہے، فیروز بھی متفق ہوئے۔ فاریہ اسے ہوش میں آتا دیکھ فرقان اس کی طرف بڑھے۔ امسی پاپا، فاریہ نے کہا، معافی نہیں ملے گی، تم نے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا؟ فرقان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پاپا میں آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی۔ امسی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ شرمندہ تھی اپنے کیے پر، وہ نظریں جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ اب اس کے آنسو شدت اختیار کر چکے تھے، وہ کب سے اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی فاطمہ پر پڑی جو رو رہی تھی، اسے فوراً غلطی کا احساس ہوا۔ فاطمہ، میں تو مذاق کر رہا تھا یار، سچ میں مذاق کر رہا تھا۔ احمر نے اسے چپ کروانے کے لیے ہاتھ بڑھائے کہ وہ یک دم اس پر برس پڑی، دونوں ہاتھوں سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ ارے کیا کر رہی ہو، مار کیوں رہی ہو مجھے، میں نے تو مذاق کیا تھا۔ وہ خود کے بچاؤ کے لیے تکیہ اٹھا چکا تھا، وہ بس اب احمر سے منہ موڑے بیٹھی روتی جا رہی تھی۔ احمر اپنی ہنسی کو مزید کنٹرول نہیں کر پایا اور ہنستا چلا جا رہا تھا، جس سے وہ فاطمہ کو اور تپا رہا تھا۔ وہ پھر سے اسے مارنے لگی، مگر اس بار احمر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے قریب کیا۔ چھوڑو مجھے، اس نے ناراضگی سے کہا، اچھا رونا بند کرو یار، مذاق کر رہا۔ احمر نے پیار سے کہا۔ وہ تھوڑی چپ ہوئی تو احمر نے اسے اپنے حساب میں لے لیا۔ تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ احمر نے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر رو کیوں رہی تھی؟ احمر نے سوال کیا پتہ نہیں، فاطمہ نے جواب دیا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں ڈانٹ سکتا ہوں؟ احمر نے کہا میں بھی۔ فاطمہ نے ہلکے سے مسکرا کر کہا ہاں، مگر زیادہ خوش فہم مت ہونا، میرا کوئی بھروسہ نہیں۔ احمر نے شرارت سے کہا کیا کہا؟ فاطمہ نے کہا نہیں کچھ نہیں، میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے اب صوفے پر جانے کی تو ضرورت نہیں۔ احمر نے ہنسی کنٹرول کی۔ فاطمہ نے اسے گھورا اور اس کا قہقہہ کمرے میں گونجا۔ پاپا میں آگے کی سٹڈیز انگلینڈ میں کرنا چاہتی، ماموں کے پاس۔ فاریہ نے کہا کیا؟ کیوں، یہاں کیا ہے؟ فرقان نے کہا بس پاپا میں یہاں نہیں رہنا چاہتی پلیز پاپا، میں احمر کو بھولنا چاہتی ہوں۔ فاریہ نے منت کی ٹھیک ہے، مگر ابھی تم آرام کرو۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے اور اس کی آنکھ سے آنسو چھلک گیا۔ وہ جب نماز پڑھ کر آیا، وہ آئینے کے سامنے کھڑی پستر لگا رہی تھی، سفید رنگ کی فراق جس پر ہلکا سا کام تھا، دوپٹے کا حجاب بنائے سفید رنگ میں اس کی رنگت اور بھی کھل رہی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ تیار ہو؟ احمر نے پوچھا۔ ہاں۔ اس نے احمر کو مسکرا کر دیکھا۔ کیسے لگ رہی ہوں؟ اس نے احمر گھورتے دیکھا تو پوچھا بہت پیاری۔ احمر نے قریب آ کر کہا اور وہ مسکرا دی، تم مسکراتی ہوئی بہت خوبصورت لگتی ہو، جیسے کھلتا گلاب۔ احمر نے مسکرا کر کہا زیادہ میک ہونے کی ضرورت نہیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، چلو۔ اس نے ہنستے ہوئے احمر کا بازو پکڑے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جب نیچے آئے تو سامنے نگہت کھڑی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، نگہت نے کہا اور فاطمہ مسکرا دی۔ کہیں جا رہے ہو تم؟ نگہت نے پھر سے سوال کیا۔ جی آنٹی ندا کے گھر، فاطمہ نے کہا۔ اچھا اچھا، نگہت نے کہا۔ تبھی سامنے سے فاریہ آتی دکھائی دی۔ سب حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ سب حیران ہو کہ اب یہاں کیوں آئے؟ میں صرف معافی مانگنے آئی ہوں، میں نے آپ سب کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، میں معافی چاہتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا میں 2 دن بعد انگلینڈ جا رہی ہوں، کوشش کروں گی دوبارہ یہاں کبھی نہ آؤں، میں نے خود غرضی میں کیا، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا آپ سب، مگر پلیز مجھ سے نفرت مت کرنا۔ اس نے احمر کو دیکھتے ہوئے کہا ہم تم سے ناراض نہیں ہیں، ہم نے تمہیں کب کا معاف کر دیا؟ فاطمہ نے اس کے قریب آ کر کہا تھینک یو فاطمہ، تم سچ میں بہت اچھی ہو، میں نے تمہارا گھر خراب کیا اور تم نے مجھے پل میں معاف کر دیا۔ فاریہ نے شرمندگی سے کہا بھول جاؤ سب باتیں اور ہمیشہ خوش رہنا۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کی آنکھ سے آنسو گرے اور وہ واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ احمر مجھ سے کبھی نفرت مت کرنا، اس نے کہا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے باہر نکل گئی۔ آپ نے فاریہ کو معاف کر دی؟ فاطمہ نے ڈراؤ کرتے احمر سے پوچھا۔ شاید احمر نے مختصر کہا اس کا کوئی قصور نہیں تھا، ہماری غلطی تھی جو وہ کچھ اس سے پہلے ہی احمر بول اٹھا آئی لو یو۔ احمر نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہی کہ شاید یہ بات بولنے کا ٹائم تو نہیں تھا، اور وہ بنا جواب دیا کٹھان انداز میں ہنس دی۔ احمر بھی اپنی حرکت کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ہنسنے اور وہ اس کے کاندھے پر سر رکھے اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی کہ اسے احمر ملا۔ احمر کو بھی یک دم ہی اس کی اور فاطمہ کی پہلی ملاقات یاد آئی جب وہ اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی اور اس کی پہلی نظر نے اس کو دیوانہ کر دیا تھا۔ ختم شد۔